مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے قرآن میں جو مثالیں دی ہیں، جو دعویٰ کیا ہے نا، وہ الگ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثال بالکل اس سے ایک الگ چیز کی دی ہے۔ دیکھو قرآن نے بہت مثال، اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مثالوں سے بات سمجھانا یہ اللہ کی بھی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ مثالیں، اللہ نے قرآن میں بہت مثالیں بیان کی ہیں، بہت مثالیں۔ تو مثال دینا، اگزامپل دینا، یہ کس کی عادت ہے؟ اللہ کی عادت۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ اللہ نے دنیا کو قرآن میں سمجھایا ہے کہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، زیادہ لفٹ، بولو بھائی زیادہ لفٹ نہ کراؤ، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اب ایک دم انسان کہتے کیسے ختم بھائی، اتنی خوبصورت دنیا یار، بحریہ ٹاؤن کچھ دن پہلے میں گیا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے دل نہ لگاؤ۔ گھر والوں کو لے کر گیا تھا چکر لگانے، گھر والے کہہ رہے ہیں اگر یہاں ہو جائے اگر یہاں ہماری رہائش ہو جائے اے بھائی، تو دل تو لگتا ہے۔ میرا خود دل چاہ رہا تھا، میں نے کہا بچے سائڈ پہ لگاؤ صحیح ہے نا۔ تو خود دل چاہنے لگتا ہے آدمی کا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دل لگانے کی جگہ اچھا ہے بحریہ ٹاؤن میں گھر مل جائے، اچھی بات ہے، وہ تو انسان کی چاہت یہ ہوئی ہوتی ہے اچھے سے اچھا ہو، لیکن اتنا نہیں ہے کہ نہیں ملے تو آدمی ٹینشن میں۔ ہم بھی بس گھومیں، اچھا ماشاءاللہ زبردست یار، تھوڑا سا دل چاہ رہا تھا یہیں اسٹے، یہیں گھر مل جائے، پھر گھوم گھام کے آگے ہم نے کہا چھوڑو یار آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا بولو بھائی تو بھی ٹھیک ہے۔ دل چاہتا ہے، بلکہ بحریہ ٹاؤن کے وائٹ ہاؤس کے قریب دل چاہتا ہے رہنے کا، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے۔ میرا تو خیر دل اتنا نہیں چاہتا اس بارے میں، مل جائے بشرطے کہ پاکستان کی ختم نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ پاکستان کی نیشنلٹی ختم کر کے کہیں نیشنلٹی لینا مزے والا کام۔ اب تک کی رپورٹ یہی ہے، آگے اللہ کرے کہ ملک سے محبت رہے۔ ہاں بعض دفعہ چلو چھوڑو، ابھی اس پہ ٹاپک پر آ گیا تو پھر بعض لوگ نیشنلٹی ملک کی چھوڑ دیتے ہیں، کسی دوسرے ملک کی لیتے ہیں، تو ان کا مقصد ضروری نہیں کہ ملک سے محبت نہ کرتے ہوں، وہ ان کے اور کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم ملک کے لیے زیادہ کام کر سکتے ہیں، تو کسی کے بارے میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی وجہ سے نیشنلٹی چھوڑی انہوں نے، اور وہ ان کا خیال تھا کہ ہم ملک کی خدمت وہاں رہ کے زیادہ اچھی کر سکتے ہیں، تو کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ خیر، تو اتنی اچھی دنیا، اتنی زبردست رنگ رلیاں یہاں پہ، مارکیٹیں دیکھو، غریبوں کے علاقے میں جاؤ تو دل ہی نہیں چاہتا کہ جب انسان پوش علاقوں میں جاتا ہے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، یار ادھر ہونا چاہیے گھر۔ ابھی بارشوں میں دیکھو نا کیا گند ہوا ہے، غریب علاقوں کا تو بیڑا غرقی ہو گیا، تیرتے ہوئے گھر جا رہے ہیں بیچارے غریب غربا لوگ، تو غریب کا دل نہیں کرے گا یار کاش میں کسی پوش ایریا میں رہتا۔ تو اللہ میاں نے فرمایا قرآن مجید میں، یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زیادہ لفٹ نہ کراؤ اس کو۔ تو کیوں نہیں کرائیں اللہ، اتنی پیاری دنیا، ایسی زبردست مارکیٹیں یار، روکھڑا ہو جیب میں اور مارکیٹ ہو اچھی، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بیگم بھی خوش، غریب کی تو بیوی اس سے کبھی خوش ہوتی نہیں ہے، تو بیگم بھی خوش، بچے بھی خوش، ابو بہت اچھے ہیں، ڈیڈی ہوتے ہیں غریبوں میں، ابو تو غریبوں میں ہوتا ہے، مالداروں میں ابو بہت برا تھا نا، کہتا ابو کیوں بول رہا ہے بھائی، ڈیڈی پاپا، بیکری کا سارا سامان الحمدللہ دستیاب۔ تو بلکہ اب ڈیڈی بھی نہیں، ڈیڈ تو اور تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے نا ڈیڈ۔ تو خیر اچھی بہت لگتی ہے دنیا، تو اللہ میاں نے فرمایا نہیں بھائی، متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، انما الحیات الدنیا لہو ولعب، کھیل تماشا ہے، جیسے بچے کھیل کے خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ختم، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے میں بس شو بازی ہیں تھوڑے دن کی، کچھ بھی نہیں ہے، شو بازی ہیں۔ تفاخر کا معنی کیا ہے؟ فخر کرنا ایک دوسرے پہ، تو شو بازی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں جو ترجمہ کرتا ہوں نا وہ آج کے محاوروں کے اعتبار سے کرتا ہوں۔ بعض حضرات
بالکل ایسی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار یہ مرزا غالب کا دور کہاں سے واپس آ گیا. اب تفاخر کا اصل معنی تو ہے ایک دوسرے پہ فخر کرنا, لیکن اگر آپ عوام کی سطح پہ آ کے بات کریں تو لوگ جب کسی کو سمجھاتے ہیں, جیسے کوئی اپنی گاڑی لے کے گھوم رہا ہو, تو آپ یہ نہیں لوگ اس کو یہ نہیں کہتے آپ ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار شو بازی بہت ہو رہی ہے آج کل, کہتے ہیں نا شو بازی بہت, نہیں آپ نے بائک خریدی ہے, گھمائے جا رہے ہو گلی سے بار بار گزر, شو بازی. تو تفاخر کا مطلب کیا ہے؟ شو بازی. شو ایک ہوتا ہے شو, اپنی چیز شو کرنا, اور ایک ہوتا ہے شو بازی. شو کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, شو بازی کا مطلب دوسرے کو اس کی اوقات دکھانا, دوسرے کو اس کی اوقات, کہ تم کیا ہو غریب, ہم کیا ہیں پیسے والے, یہ حرام ہے. قربانی کا جانور بہت لوگ لے کے گھومتے ہیں نا, موٹے موٹے بیل گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور گھما رہے ہوتے ہیں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ریاکاری کر رہے ہیں. کل ایک صاحب نے کہا کہ میں اونٹ لایا کرتا تھا ہر سال, اس سال نہیں لایا کیونکہ بڑا رش لگ جاتا ہے, جب اونٹ نہر ہوتا ہے پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے, تو یہ شو بازی ہو رہی تھی, اس لیے میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں ان سے کہتا بالکل ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہو, کیونکہ یہ شو ہے, شو بازی نہیں ہے. شو بازی کا مطلب دوسرے کو نیچا دکھانا. آپ موٹا تازہ بیل لے کے گھوم رہے ہو غریبوں کو ان کا منہ چڑھانے کے لیے کہ تمہاری دمبے کی بھی اوقات نہیں ہے اور ہمارے پاس کٹا ہے, اتنا خوبصورت بیل ہے, یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور دوسرے کو رسوا کر دینا, بطر الحق. تو یہ جو جانور گلیوں میں لے کے گھومتے ہیں بقرعید کے دنوں میں, یہ تو شاعر اسلام میں سے ہے. شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامتیں, علامت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ دکھائی جاتی ہے, اوپن. تو بقرعید کی عبادت چھپ کے کرنے کی نہیں ہے, کھلے عام, کیونکہ اسلام یعنی شو کرنا ہے اسلام کو. دیکھو جماعت کی نماز چھپ کے ہو سکتی ہے. اب کوئی کہ میں یہ کیا شو بازی, سب کے سامنے نماز پڑھنے جا رہا ہوں, وضو کیا میں نے, سب دیکھ رہے ہیں, جا رہے ہیں نماز پڑھنے, فجر میں صبح نکل رہا ہے, اور مسجد کے نمازی بھی مجھے دیکھ کے بولیں گے یار ہماری طرح یہ بھی بہت نیک آدمی ہے, بہت پہنچا ہوا ہے یار ہماری طرح یہ بھی, اور پھر سلام پھیر کے میں گھر آؤں گا تو پھر محلے والے دیکھیں گے, بیگم دیکھے گی سب, تو یہ تو شو بازی ہے یار, یہ بالکل ٹھیک نہیں. اب میں چھپ کے گھر میں کیا کروں گا, لیٹرین کے جو پچھواڑے میں جو چھوٹی سی گلی ہے نا, وہاں جا کے فجر کی 2 رکعتیں جلدی سے پڑھ کر گندی گلی میں چھلانگ لگاؤں گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایسا نہ ہو واپسی پہ بیوی کی آنکھ کھل جائے, تو گندی گلی میں چھلانگ لگا کے دکان سے انڈے لیتا ہوا آؤں گا, وہ سمجھے کہ انڈے لینے کے لیے گیا تھا یہ. اس کا مطلب ہے اخلاص کا ہیضہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بولو بھائی, اخلاص کا بول لو نا, ہیضہ ہو گیا ہے اس کا. یہ اخلاص نہیں ہے, یہ اخلاص کا کیا ہے؟ ہیضہ. تو بعض دفعہ اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ریاکاری کا وہم ہو جاتا ہے. تو قربانی تبھی دیکھو فقہا نے پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد قربانی کرنا جائز ہے, پسندیدہ نہیں ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ بیان کی اندھیرا ہوتا ہے, جانور کی رگ غلط کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن چلو آج کل تو اندھیرا نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے, اور شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ اچھا, عام نمازوں کو, جماعت کی نمازیں تو روزانہ ہوتی ہیں, وہ تو پھر بھی مسجد کی چھت کے اندر. جمعے کی نماز مزید اس سے بھی بڑا شعیرہ ہے نا اسلام کا, شاعر ہے وہ, اور زیادہ کھلے عام, وہ ہفتے میں چونکہ 1 مرتبہ ہو رہی ہے. اور عید کی نماز کا حکم ہے کہ مسجد میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر مجبوری کے بغیر کبھی عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی ہے. حالانکہ مسجدیں بنتی کس کام کے لیے؟ نمازوں کے لیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ. اللہ فرماتے ہیں ایسے گھر جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جائے, وہ مسجدیں ہیں نا. تو اللہ نے نماز کا حکم دیا, لیکن نبی نے فرمایا عید کا دن ہے, آج پوری دنیا دیکھے گی بھائی مسلمانوں کی کیا ہے عید. تو مسلمان عید کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ساری دنیا. تو ساری دنیا چھت کے نیچے کھڑے ہونے میں نہیں دیکھتی, ساری دنیا کھلے آسمان میں دیکھے گی. تو میدانوں میں جاؤ. یہ تو اب بدعت ہی میں کہوں گا اس کو, مسجدوں میں جو عید کی نمازیں شروع ہو گئی ہیں. اور ہو کیوں گئی ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو ہماری مسجد میں بھی ہوتی ہے عید کی نماز,
ہماری مسجد میں بھی ہوتی ہے. تو یہ میری مرضی سے نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, یہ انتظامیہ کی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے وہ انتظامیہ جانے, وہ جانے. میں وزیر آباد میں تھا تو رمضان میں نے وہیں گزارا, عید کا دن آنے والا تھا, تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ عید کی نماز کب پڑھائیں گے. میں نے کہا دیکھو ہماری جہاں میری مسجد تھی نا وہاں دارا کبوتراں بڑی جگہ ہے, بڑی مین مسجد ہے. میں نے کہا دیکھو عید کی نماز میں یہاں ہوں, سامنے بھی مسلمانوں کی مسجد ہے, ادھر بھی مسلمانوں کی مسجد ہے, تو ہم امام حضرات مل بانٹ کے یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ایک ہی جگہ کر لیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی, کیا ضرورت ہے ہر 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائیں ہم. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر نماز ہوگی. میں نے کہا نہیں, سب کو کہتے ہیں کہ ادھر, کیونکہ اگر میں نے کہا سب میرے پیچھے پڑھیں تو شیطان دل میں بھی خیال ڈال سکتا ہے اپنی دکان کو وسیع کرنے کا مفتی صاحب کا پروگرام ہے, جس کی وجہ سے دوسرے کی دکان کیا ہو رہی ہے. جو بے دین لوگ ہیں وہ تو دکان سے ہی تعبیر کرتے ہیں نا اس کو. تو میں نے کہا نا 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 نا, میں سب سے پہلے اس کا آغاز کروں گا کہ میں اعلان کروں گا ہمارے ہاں عید کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ ہمیں عید سے نفرت ہے, بلکہ اس لیے کہ شہر میں جب اور دوسری بڑی بڑی مسجدیں موجود ہیں, اور بلکہ میں نے کہا ان سے کہیں کہ مسجد میں نہ کریں بلکہ کھلے میدان میں. تو اس سال ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوئی. میں نے کہا ساری مسجدیں تو راضی نہیں ہوئے, لیکن کم از کم پڑوس میں جو مسجد تھی ان کے امام کے پیچھے میں نے کہا سب کیا کریں گے, وہاں نماز پڑھیں گے. تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے. اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ واللہ عالم. تو شاعر میں سے عید کی نماز کھلے میدان میں ہمارے. اچھا مجبوری اماموں کی کیا ہوتی ہے, جو سب سے بڑی مجبوری ہے, مسجدوں میں چندہ انہی مواقع پر ہوتا ہے, عید میں اور جمعے میں. تو امام حضرات مجبور ہیں کہ اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھاتے تو چندہ, ظاہر سارا کراؤڈ وہاں چلے جائے گا نا, مجمع وہاں چلا جائے گا, تو چندہ نہیں ہوگا. چندہ نہیں ہوتا تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چندہ نہ ہو تو کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی چندہ نہ ہو تو مسجد چلتی نہیں ہے. عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی مانگے بغیر خود سے مسجدوں میں جا کے دے دیا کریں. وہ جب تک جھولیاں لے کے لوگ گھومتے نہیں ہیں تو پبلک صحیح طرح تعاون کرتی نہیں ہے. تو ائمہ حضرات وہ تو بیچارے مجبور ہیں. ہماری مسجد میں بھی یہی انتظامیہ کہتی ہے بھائی اگر ہم عید کی نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے جو پورے مہینے کے مصارف ہیں, پورے سال کے مصارف ہیں, وہ پورے نہیں ہوتے. لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے, جو میں سب پہ تھوپنا نہیں چاہتا, کہ یار اس معاملے میں توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. اللہ کھلائے گا. جو پہلے شرعی مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. بھائی ایک جگہ نماز ہوگی, کم از کم ناظم آباد میں ایک جگہ ہو جائے, اور یہ نہیں کہ میرے پیچھے ہوگی, میرے پیچھے نہیں ہوگی بلکہ ان امام کے پیچھے ہوگی. قربانی جب دیں گے نا تو پھر آپس میں کیا پیدا ہوگا, اتحاد. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ پورے ناظم آباد میں ایک جگہ نماز ہوگی, سب جگہ ختم کریں, اور میں سب اماموں کے پاس جاؤں, حضرت دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مدینہ میں صرف ایک نماز ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, صرف ایک جگہ عید کی نماز ہوتی تھی اور کھلے میدان میں ہوتی تھی, اسلام کا ایک شان کا اظہار ہوتا تھا. تو ہم پورے کراچی کو تو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے, بہت رش ہو جائے گا. تو کم از کم جو علاقے ہیں, ناظم آباد ایک بڑا ایریا ہے, گلشن اقبال ایک بڑا, تو انہی علاقوں میں تو کم از کم ایک جگہ ہو. تو امام صاحب کہیں گے ماشاءاللہ اس سے تو بڑا اچھا اتحاد ہوگا, مسلمانوں کی شوقت ظاہر ہوگی, صحیح ہے نا, ایک ایمان تازہ ہوگا, بھائی اتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں تو ٹھیک ہے جی بسم اللہ. تو اب میں کہوں ٹھیک ہے پھر 6:30 پہ عید کی نماز ہمارے میدان میں ہوگی, آپ تمام حضرات تشریف لے آئیں, تو یہ بات مزیدار ہوگی نہیں, سمجھ رہے ہو نا. تو اس میں یہ ہوگا کہ میرے نمازی کہاں جائیں گے, آپ کے پاس آئیں گے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو جیسے چل رہے ہو. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شاعر جو ہے نا, اسلامی شاعر, وہ کھلے عام ہوتے ہیں. اس میں اسلام کا ایک انٹروڈکشن جاتا ہے, اسلام کی طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے. تو عید کی نماز ایک مسلمانوں کا ایک ایسا دن ہے نا جو بڑا عالی شان دن ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب پہلے گراؤنڈ میں نماز پڑھا کرتے تھے, بچپن کی بات ہے, تو ہمارے ارد گرد بہت سے عیسائی رہا کرتے تھے. وہ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے تھے اور تعریف کرتے تھے. میں سوچتا تھا کہ دیکھو یہ اپنی کرسمس بھی دیکھتے ہیں اور ہماری عید بھی, یہ اگر کمپیئر کریں تو ان کو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا. یار مسلمانوں کی جو تہوار ہے, مسلمانوں کی جو عید ہے, اس کا آغاز کتنا خوبصورت ہے. ایک تو یہ عید رات کو نہیں ہے, صبح صبح ہے, صبح سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. شاعر نے کیسا زبردست ایک شعر کہا ہے نا, دوسرا مصرع نہیں آتا اس لیے پہلا سنا رہا ہوں.
صحیح ہے نا. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, ہاں وہ آ گیا مجھے. دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. کہہ رہے تور میں کوہ تور پر جو موسیٰ علیہ السلام نے صدا لگائی تھی نا, ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو وہ تو جلوہ نہیں ہو سکتا بہرحال, لیکن کچھ اس کا لک آ رہا ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ. پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں, سورج نکل رہا ہوتا ہے, تھکے ہارے لوگ صبح صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں. اب صبح صبح اٹھنا صرف پاکستان میں فوجیوں کا کام رہ گیا ہے, باقی پوری قوم 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی. عید کے دن بھی عید کی نماز پڑھیں گے پھر جا کے سو جائیں گے. عجیب نحوست والی زندگی ہے یار, اس کی اصلاح کی بھی فکر نہیں کرتے. تو اسلام میں کیا ہے بھائی, رات کو سو گئے ہو, آرام کیا ہے, اب کیا ہے دن کا آغاز فجر کی نماز, جاؤ اب غسل کرو, کپڑے پہنو اور کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ. کتنا پیارا خطبہ عید کے دن ہوتا ہے, کیسا مزہ آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. خطبے میں امام صاحب بار بار یہ الفاظ دہراتے ہیں نا, عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی. ایسا مزہ آتا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جب میں یہاں عید کا خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں, کئی لوگ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ایک دل پہ عجیب اثر ہوتا ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے. کھلے عام ہونا چاہیے, دنیا دیکھے اس کو. ہم کیا چھپڑوں میں مسجد میں اندر ایسے گھس رہے ہوتے ہیں. تو یہ شاعر ہیں, تو وہ عیسائی دیکھتے ہیں, میں کہتے ہیں یہ کمپیئر کرتے ہوں گے کہ ہماری کرسمس کو دیکھو اور مسلمانوں کی, کیسا نور برستا ہے. اور کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے, اندھیرا تو ویسے ہی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. مسلمانوں کی عیدیں کب ہوتی ہیں؟ صبح. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو عید میلاد النبی ہے نا, اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے. نہیں آ رہی بات, وہ کب منائی جاتی ہے؟ رات کو. اور اسلامی عیدیں کب ہوتی ہیں؟ دن میں. اسی طرح شب برات میں جو نہانا دھونا اور خواتین بھی چھمک چھلو بنی ہوئی ہوتی ہیں اور مرد بھی نہا دھو کے تیار, تو یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, کیونکہ یہ جو نہانا دھونا اور اچھے کھانے پکانا یہ تہواروں میں ہوتا ہے, اور اسلامی تہوار رات کو نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب بات یہ چل رہی تھی, کہاں بات چل رہی تھی؟ وہ مثالوں پر تو بات آئی. ہاں, میں یہ بقرعید کی بات کر رہا تھا کہ جانور لوگ لے کے گھوم رہے ہیں, گھومنے تو بھائی اچھی بات ہے, پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی کیا آ گئی ہے بقرعید. کتنا اچھا لگتا ہے ہر گلی میں. ابھی تو کٹ کٹا کے سارے ختم ہو گئے نا, وہ تو بقرعید گزر گئی. تو کیسے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جانور گلی میں, رونقیں ہوتی ہیں, تمبو لگا کے لڑکے بیٹھے ہوئے, منجی ڈال کے, چارپائی ڈال کے. میں نے ایک تاجر سے پوچھا, وہ کہہ رہے تھے یار اتوار کا بیان میں بڑا مزہ آیا, پچھلے کو جو 2-3 ہفتے پہلے ہوا نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار, آپ نے جو مثال دی نا, غریب آدمی کو چارپائی پہ سوتے ہوئے غم نہیں کرنا چاہیے. میں نے مثال دی نا, غربت کوئی عیب نہیں ہے بھائی, اگر اپنی حرکتوں سے غریب نہ ہوا ہو, بشرطے کہ اللہ کی طرف سے غریب ہو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے یار وہ جب آپ نے مثال دی نا کہ منجی جو ہے نا, پنجاب میں منجی چارپائی کو کہتے ہیں, کہہ رہا آپ نے مثال دی نا کہ چارپائی پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. گدے پہ جب آپ بیڈ پہ آپ سوتے ہیں تو ادھر سے بھی ہوا لگے گی, ادھر سے بھی لگے گی, اوپر سے بھی, نیچے سے لگے گی ہوا. اب غریب آدمی احساس کمتری میں آتا ہے, یار مالدار لوگ گدوں پہ سوتے ہیں اور ہم کس پہ؟ چارپائی پہ. تو میں نے اس میں غریبوں کو بیان میں سمجھایا تھا کہ تم زیادہ خوشی میں ہو اس لیے کہ تمہیں ہوا اوپر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی اور نیچے سے بھی. تو وہ مجھے کہنے لگے یار مجھے ایسی بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا غریب کو اب منجی پہ لیٹنے میں انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ محسوس کرے گا کہ واقعی مفتی صاحب نے صحیح بول رہا تھا, نیچے سے ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. لگے گی تو انشاءاللہ وہ بیڈ کو بھول جائے گا. تو پورے بیان میں ان کو یہ بات یاد رہ گئی تھی. کہاں کیا چل رہا تھا یار. تو یہ جو ایک ہوتا ہے شو, تو بعض عبادتیں اسلام میں ہے بھائی کیا کرو شو. صدقہ اور خیرات قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے تقریباً ہر مقام پہ کہ سرن و علانیتن, صدقہ یہ چھپ کے بھی کرتے ہیں اور دکھا کے بھی کرتے ہیں. تو جو دکھا کے کرتے ہیں تو کہ شو بازی ہے؟ نہیں, شو کرتے ہیں صدقہ, شو بازی نہیں کرتے, بلکہ صدقے کو کیا کرتے ہیں؟ شو کرتے ہیں. شو کرنے میں مقصد کیا ہے بھائی؟ مسلمان سخی ہوتے ہیں, اس میں بڑی حکمت ہیں. اگر آپ ہمیشہ چھپا کے صدقہ کرو گے, ہمیشہ کیا کرو گے؟ چھپا کے, تو کیا پتہ چلے گا لوگوں کو کہ مسلمان کتنے سخی ہوتے ہیں.
تو ہم نے تو یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں, سخی, صرف باتیں نہیں کرتے, عملاً بھی. وہ دیکھو فلاں وہ سیٹ نے بنا کے دیا اسپتال, وہ دیکھو غریب کے گھر ہر مہینے راشن فلاں سیٹ بھیجتا ہے, وہ دیکھو, تو پتہ چلے گا. اسلام کا انٹروڈکشن ہوگا. اسلام کا انٹروڈکشن کتابوں سے نہیں ہوتا, مسلمان سے ہوگا کہ مسلم کیسے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا دکھاؤ بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈرو مت, پبلک کو بھی دکھا کے دیا کرو. اور لیکن کچھ چھپ کے بھی دو, اتنا چھپ کے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں, بائیں کو پتہ چلتا ہی نہیں ہے. لینے میں ایسا یوں کریں گے, لیفٹ کو بھی نہیں پتہ چلتا, تو الٹا چل رہا ہے نا. لیتے ایسے چھپا کے ہیں, کسی کو بھی کوئی چیز دو نا ایک دم یوں سائڈ پہ لے جائے گا بس. تو دائیں سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ صدقہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. نبی ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی مثالیں دیتے ہیں. اور جتنے مالی لین دین ہے, پیمنٹ کرنی ہے سیدھے ہاتھ سے. مجھے تو اگر کوئی الٹے ہاتھ سے پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کی, میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ چینج کر لے, اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے, تو اپنی نحوست ہمیں کیوں ٹرانسفر کر رہا ہے بھائی. سنت بھی ہے سیدھے ہاتھ سے لین دین, تو کوئی بھی دکاندار ہو کوئی چیز لا کے دیا کرے بھائی سیدھے. لیکن جسے بے تکلفی ہو اس کو سمجھاؤ, ہر آدمی کو بلا وجہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو. ہر آدمی کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی. وہ بار بار وہ بعض لوگ لبرل سے ہوتے ہیں, وہ مذہب کو فالو نہیں کرتے. اب وہ الٹے ہاتھ سے انڈے دے رہا, آپ کو سیدھے ہاتھ سے کہ چل بھائی نکل یہاں سے الٹے سیدھے, تو وہ اور اسلام کو نہ برا بلا کہنا شروع کر دے نا. تو ہر کام سیدھے ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے استنجا کرو, ٹھیک ہے نا. یہ کام اللہ نے چمیٹ مارنا ہو اگر اس میں بھی پہلے کوشش کس سے کرو, سیدھے ہاتھ سے. اس سے بات نہیں بن رہی تو پھر الٹے کی طرف آؤ. بعض دفعہ یہ تھک جاتا ہے نا. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کہیں لڑائی ہو گئی تو آپ نے کہا, مفتی صاحب نے کہا تھا صرف سیدھا ہاتھ, تو اب الٹا استعمال ہی نہیں کر رہے. بھائی لڑائی میں ابتدا سیدھے ہاتھ سے کرو, بسم اللہ کس سے ہونی چاہیے. پھر جو موقع مل رہا ہے نا, جو اس کی سائڈ سامنے آ گئی, تو اس والی سائڈ پہ جو ہاتھ آپ کا صحیح طرح سے چپک سکتا ہے وہ والا ہاتھ یوز کرو. اچھا خیر, تو جانور جو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ شو بازی میں اس وقت آئے گا, تکبر میں اس وقت آئے گا جب دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اونٹ ہے اور تمہارے پاس بکری بھی نہیں ہے. اور یہ دل کی کیفیت ہے, یہ دل میں اللہ ہی جانتے ہیں کون دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور کس کا مقصد. ایک ہے کہ بھائی شاعر خوشی کا موقع ہے نا, عید ہے نا, کوئی چہلم تھوڑی ہے کسی کا. عید ہے تو عید میں یہی تو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی وہ ہم نے تو اپنی جو گائے ہے نا بچڑا, وہ میں نے اگلے دن ذبح کیا ہے, پہلے دن کچھ اور قربانی کی, اس لیے کہ بچے مانوس ہو گئے تھے گائے سے. ہم نے کہا چلو کھیلنے دو, ان کو گھمانے دو. پہلے دن قربانی افضل ہے, وہ ہو گئی تھی. تو ویسے جو چھوٹا سا ایک بچڑا تھا ہمارا, تو بچے اتنا لے کے گھوم رہے تھے. شریف بچڑا ملنا بھی آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں مشکل ہے. تو وہ اتنا شریف بیچارہ سیدھا سادہ. تو بچے, میں نے کہا چلو بچوں کی عید کی خوشی ہے, ان کو مزہ آ رہا ہے گائے گھمانے میں, تو گھمائے رہے ہیں. تو چلو, وہ تو کہہ رہے تھے ابو تیسرے دن ہوگا. ہم نے کہا نہیں, اتنا بھی فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا, انما مثل الحیات الدنیا, ہاں میں بتا رہا تھا, اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے, تفاخر, شو بازی, دوسرے کو نیچا دکھانا, اپنی ٹانگ اونچی رکھنا, اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو, پھر تمہیں پتہ چلتا ہے قبر میں جا کے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو سب ختم. جو ہم دولت پہ فخر کرتے تھے, بنگڑوں پہ فخر کرتے تھے, گاڑی پہ فخر کرتے تھے, اپنے منصب سے پہ, میں بریگیڈیئر ہوں, میں 18 گریڈ کا, میں 19 گریڈ کا, میں سارا دن آفیسر یہی کرتے رہتے ہیں نا, تجھے پتہ نہیں میں کون سے گریڈ کا آفیسر ہوں. تو یہ سب فخر ختم, فنش. تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے, تو اس لیے اللہ نے کیا قرآن میں مثال دی. اب مثال بالکل اس سے ہٹ کر ہے, کیونکہ مثال اگر یہی ہوگی تو یہی تو سمجھانا ہے. تو اللہ نے مثال کیا دی, انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء, فرمایا دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اب دیکھو پانی, آسمان, بارش, کھیتی, یہ کیا مثال ہو گئی. مثال تو دی جا رہی ہے گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن, بینک بیلنس. کیا خیال ہے, ان کی مثال دینی چاہیے نا, نہ, ان کو سمجھانے کے لیے مثال بالکل الگ دنیا سے. فرمائے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا, یہ اتنی حسین دنیا, اتنی حسین, اللہ فرماتے ہیں جو جب کسان زمین پہ محنت کرتا ہے نا, آسمان سے پانی برستا ہے, کھیتیاں کیا ہوتی ہیں, لہلہاتی. تو جب اللہ کی طرف سے ان کھیتیوں پر کوئی عذاب آتا ہے تو منٹوں میں چٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ختم. کوئی ٹڈیاں مسلط ہو گئیں, کوئی طوفان آ گیا, بہت ہوتا ہے, یہ آج بھی ہوتا ہے کہ سارا سال کسان نے محنت کی اور کھیتی لہلہا رہی ہے, اور جیسے پھل لدے ہوئے ہیں اس پہ, اور دانہ گندم
لہلا رہی ہے اور بڑا زبردست. اب جا کے کیا کرنا ہے, ہم نے کھیتی کاٹنی ہے, اور صبح اٹھے کہ لم تغن بالامس, ایسا نام و نشان ختم ہوتا ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا, جب قرآن نازل ہوا تو اس زمانے میں تو زیادہ اچھی طرح یہ مثال سمجھ میں آتی تھی نا, اس میں وسائل نہیں تھے نا اتنے. تو اللہ فرماتے ہیں زندگی کی بہاریں جب ختم ہوں گی نا تو بالکل کیفیت یہی ہوگی جو اس کسان کی تھی, جس نے پورے سال محنت کی اور کھیتیاں لہلانے لگیں. رات کو وہ گھر میں سوئے, اچانک ہماری طرف سے کوئی طوفان مسلط ہوا یا کوئی ٹڈیوں کا عذاب مسلط ہوا, اور وہ راتوں رات کھیتیاں چٹ, اور جب صبح اٹھ کے دیکھ رہا ہے تو کفے افسوس مل رہا ہے, ہاتھ مل رہا ہے اپنے, یہ کیا ہو گیا. آپ پوچھیں گاؤں دیہاتوں کے لوگوں سے, پہلے لوگوں سے پوچھیں کہ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا, تو کہیں گے بھائی ایسا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچتا. کوئی کیڑا مسلط ہوتا ہے نا, ایک دم چٹ طوفان آتا ہے, پوری کھیتیاں اڑ جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کسان کو جو حسرت ہوتی ہے نا, ہائے میری پوری محنت برباد. تو جب موت کا جھٹکا آئے گا نا, جو اتارے گا تمہیں قبر میں, اس وقت تمہاری بالکل یہی کیفیت ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا, میں تو 18 گریڈ کا آفیسر تھا, میں تو 22ویں گریڈ کا تھا, میرے پاس تو لینڈ کروزر تھی, میرے تو بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ تھے, میرے تو فلیٹ بن چکا تھا, ابھی تو رہنا تھا اس میں, میری تو بچی کی شادی ہونے والی تھی, اور مفتی صاحب کے بیان سن کے میں نے تو 4 کا سوچا ہوا تھا. ہے بھائی, ابھی تو دوسری ہوئی تھی, ابھی تو پھٹوں سے باہر نکلا تھا, ابھی تو سسر صاحب کا موڈ کچھ اچھا ہوا تھا. بہت ساری باتیں سوچو گے, وہ سب خواب اور خیال دھرے گے دھرے, فینش, ختم. اور اللہ فرماتے ہیں کسان کی تو پھر بھی کچھ حالت ہوتی ہے, پلاٹ ہے, زمین ہے, چلو دوبارہ محنت کریں گے. تمہاری حالت کیا ہوگی؟ 2 چیزیں. کسان کہتے ہیں 1 سال محنت کی, اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہیں کہو گے 1 سال, تم جب آخرت کی زندگی دیکھو گے نا, طویل, قبر کا زمانہ کتنا طویل, پھر میدان حشر کتنا طویل, پھر جنت جہنم تو ہمیشہ. فرمایا جب یہ ٹائم دیکھو گے نا, تو تم سے جب پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, تم زمین میں رہے کتنا ہو, زندگی تمہیں کتنے سال کی ملی تھی, تو تم یہ کہو گے کہ لبثنا یومن او بعض یوم, 1 دن یا اس سے بھی کم. جس کو تم بہت طویل سمجھ رہے تھے نا, جس میں تم اپنی عیاشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس دنیا سے جب اللہ کہتا تھا دل نہ لگاؤ تو تم کہتے تھے نہیں بھائی, اللہ کہتا تھا مسافر خانہ ہے, تم کہتے نہیں بھائی 50 سال 60 سال یہ سفر کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ 12 گھنٹے میں ملتان پہنچ گئے, یہ تو 60 سال کا 70 سال کا سفر ہے. تو اللہ کہیں گے وہ ملتان کا سفر تو پھر بھی 12 گھنٹے کا تھا, یہ ایسا لگے گا جیسے چند منٹوں کا سفر تھا, یہ تمہیں اس سے بھی کم لگے گا. میں اکثر جو مثالیں دیتا ہوں نا, آپ ملتان جا رہے ہیں بندہ, آپ پشاور جا رہے ہیں بندہ, کہاں جا رہا ہے, ملتان جا رہا ہے, تو آپ کو اس سے اتنا عشق ہو گیا تو لوگ ملامت کریں گے نا, بھائی اس کا اسٹیشن الگ, تیرا اسٹیشن الگ, تھوڑی دیر میں بچھڑ جانا ہے, تو اس سے محبت کیوں کر رہے ہو, اے سی پارلر میں سفر کر رہے ہو تو ان سیٹوں سے محبت کیوں کر رہے ہو. تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے ابے بھائی مفتی صاحب آپ ٹرین کی مثال دے رہے ہو, پشاور ملتان کی مثال دے رہے ہو, پشاور 24 گھنٹے میں پہنچنا چاہیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں کہنے والا تھا پہنچتے ہیں, لیکن ایک دم مجھے خیال آیا آج تک کوئی ٹرین سے 24 گھنٹے میں پشاور نہیں پہنچا. تو میں نے کہا جھوٹ نہ ہو جائے نا, آپ پشاور ٹرین سے جائیں آپ کو پولیس نکالے گی وہاں سے, مذاق نہیں. وہ 50-50 آتا تھا, اس میں بتایا کہ لاہور سے کراچی ٹرین میں آ رہے ہیں, تو بچے سوار ہوئے تھے, جب کراچی پہنچے تو وہ بڑے ہو چکے تھے. صحیح ہے نا, وہ کیا ہو چکے تھے, بڑے ہو چکے. تو اس زمانے میں تو ٹرینوں کا حال بہت خراب تھا, کم از کم کراچی لاہور کا تو اچھا ہو گیا, لیکن پنڈی پشاور کا وہی حال ہے. تو خوشحال خان خٹک چلائیے, تو نام تو بڑا اچھا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ خوشحال خان خٹک کے دور میں اس ٹرین کو بنایا گیا تھا, اس کے بعد سے اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ خوشحال خان خٹک اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, حالانکہ نہیں, وہ بیچاروں نے تھوڑی رکھا تھا, اتنی پرانی. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب مثالیں آپ دے رہے ہو 24 گھنٹے سفر کی, اور اس میں ملتان والے کو آپ کہہ رہے ہو اس سے عشق ہو گیا, اس سے محبت ہو گئی. تو بھائی 12 گھنٹے والے سفر میں تو عشق محبت سوٹ نہیں کرتا, ہمارا سفر تو بہت طویل ہے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں تم قبر میں جاؤ گے نا, تو تم ملتان کے سفر کو پھر بھی لمبا سمجھو گے جتنا دنیا میں سمجھ رہے ہو. دنیا کے سفر کو چند منٹوں کا بولو گے بہت جلدی, ابھی پیدا ہوئے تھے اور ابھی مر گئے, اتنی جلدی. یہ سفر اس سے بھی کم ہے, اس لیے کہ اصل زندگی کون سی ہے, آخرت کی, بہت طویل ہے, بہت طویل. اس کے مقابلے میں دیکھ, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا کسی سے,
تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کیا پایا اور کیا کھویا. آپ کے پاس دولت ہے, آپ غریبوں کے علاقے میں رہتے ہو, آپ ہر وقت آپ کو لگے گا مجھ سے بڑا دولت مند کوئی بھی نہیں, لیکن آپ وہیں کسی دولت مندوں کے علاقے میں چلے جاؤ تو آپ کو لگے گا مجھ سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ہر وقت رونا دھونا شروع کر دو گے. تو اصل میں ہم نے جو حیات ہے نا, زندگی, وہ دیکھی نہیں ہے. زندگی کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی بس تھوڑے دن 40. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں؟ 1000 سال. نوح علیہ السلام تو 1000 سال تو صرف 950 سال تو تبلیغ کی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمریں کتنی لمبی ہوتی تھی نا اس زمانے میں. 200-250 سال میں جا کے بالغ ہوتے ہوں گے. 400 سال کا بچہ کہتا ہوگا ابا میں 400 سال کا ہو گیا, 2 دانت کا ہو گیا, اب تو میری شادی کرا دو. ابا کہتے تھے 150-200 سال ٹھہر جا, میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیے. یہی ہوتا ہوگا نا. کیا ہو گیا, میں مذاق کر رہا ہوں کیا بھائی؟ جب 1000 سال عمر اور قد بھی اسی حساب سے ہوتے تھے نا ان کے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, قد کیوں لمبے ہوتے تھے؟ اس کا عمر سے تعلق ہے نا. جن کی عمریں لمبی تو پھر اسی حساب سے قد کاٹ ہوگا نا. کیونکہ دیکھو ہماری عمر ہو گئی 60-70 سال, تو ہم اتنے سے پیدا ہوتے ہیں, 15 سال میں اتنے ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور پھر 18 سال میں تھوڑے سے اور بڑے ہوئے, پھر باقی جتنے 30-40 سال ہے وہی اسی کی کٹنگ اور سیٹنگ ہوتی رہتی ہے. ختم ہو گئی کہانی. اب اگر 1000 سال کسی کی عمر دی جائے اور وہ 15 سال میں اتنا بڑا ہو جائے تو باقی 900 سال کیا کرے گا؟ وہ جو کھا رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو ظاہر ہے وہ خود بخود قد بڑھنے میں ٹائم زیادہ لگے گا اس کا, یعنی بڑھتا رہے گا قد. وہ 250-300 سال میں جا کے پورا قد مکمل کرے گا. پھر جتنا کھائے گا تو وہ اس سے پہلے ماس بنے گا, پھر وہ فیٹ بننا شروع ہوگا, پھر 900 سال میں جا کے کولیسٹرول کے مسائل پیدا ہوں گے, کڈنی کے مسائل, شوگر وغیرہ, یہ سب. تو ہر چیز لیٹ ہو رہی ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو اب سوچو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عمریں 1000 سال کی ہوا کرتی تھیں تو 150-200 سال بالغ ہونے میں لگتے ہوں گے, ہے بھائی. پھر کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والے کہتے ہوں گے ہم انشاءاللہ 1988 میں آپ کو اس زمانے کا جو بھی 1988 ہوگا ذرا ٹھہر جائیں, ہم آپ کو 150-200 سال بس مشورہ کر رہے ہیں ہم ابھی, انشاءاللہ 150-200 سال سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ایک خیال ہے میرا, خیال ہی, گورنمنٹ کی طرف سے ایسی باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں. تو قد بھی ایسے ہی ہوتے تھے, قد ایسے ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ 60 گز تھا, یعنی ہاتھ کو 60 سے ملٹیپلائی کر لیں 60 سے, 1 گز تقریباً اتنا ہوتا ہے, تو یہ 1 میٹر سمجھ لیں آپ, تو 60 میٹر, اتنا بڑا قد. تبھی میں کہتا ہوں یہ جو ڈائناسورز کی کہانی ہے نا, یہ اس زمانے کی چھپکلیاں ہوں گی, حقیقت ہے. کیونکہ اتنی چھپکلیاں تو یہ تو چیونٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو ڈائناسور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام کا قد اتنا تھا, تو اس زمانے کے انسانوں کے ڈھانچے تو ہمیں نہیں ملے. اچھا میں گلگت گیا ہوں, وہاں انسانوں کے ڈھانچے بھی ملے بہت پرانے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں آثار قدیمہ کی قبریں, ہم نے اتنے لمبے لوگوں کی ڈھانچے ملے ہیں نا, ہڈیاں, کہ عقل حیران ہوتی ہے. پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا, لیکن وہاں کے مقامی علماء نے بتایا. گلگت داریل میں بالکل پسماندہ علاقوں میں ایسی آبادیاں ہیں کہ وہاں کبھی کبھار نا کوئی کھدائی کے دوران کوئی بہت لمبا آدمی کی وہ نکلتی ہے قبر. تو ڈائناسور اس زمانے کی کیا تھیں؟ چھپکلیاں ہوں گی. چوہا ہوگا یہ ڈائناسور. وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیا کہ ٹماٹر کھا کے چلا جاتا ہے ہمارے. ٹماٹر بھی پھر اسی حساب سے. پھر انڈیا کی طرف سے ٹماٹر بند کرنے کی جو دھمکیاں ملتی ہوں گی اس زمانے میں, وہ دھمکیاں بھی پھر ظاہر ہے وہ بڑے بڑے ٹماٹروں کی ملتی ہوں گی, ہمیں تو چھوٹے چھوٹے ٹماٹروں کی دھمکیاں ملتی ہیں. تو خیر, تو اس زمانے میں ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ تو ان کی جیبوں میں آرام سے آ جاتے. کیسے لمبے. اس کے بعد سے جو مختصر ہونا شروع ہوئے, پھر ایک دور آیا کہ چائنا وجود میں آیا, اتنے سے لوگ پدے سے برما کے لوگ وجود میں آئے, یہ اور گھٹتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی عمریں اتنی لمبی تھیں, تو آپ خود سوچو کہ وہ اگر ہماری عمروں کو دیکھیں تو ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ بولیں گے یار تمہارے پیغمبر نے جو تم سے مطالبہ کیا ہے تھوڑے دن انسان کا بچہ بن کے رہو, تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور ہماری عمریں اتنی لمبی, ہماری آزمائش تم سے کئی گنا زیادہ, ہمیں 1000 سال تک نیک بن کے رہنا پڑے گا. 1000 سال آزمائش ہے.
لیکن ان امتوں کو پیغمبر کہتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. سوچو, جن کی عمریں اتنی لمبی, قد اتنے لمبے, ان کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم گھر اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ پیغمبر اگر ہماری حالت دیکھ لیں, وہ کہیں یار ان کو تو اگلے اس اسٹیشن سے چڑھے اگلے اسٹیشن پہ انہوں نے اترنا ہے, اور یہ ٹرین میں ویلڈنگ کا کام کرنے ہیں بھائی, کہ بھائی اچھی طرح الماریاں لگا دو یہاں پہ, ٹرین میں ہمارا سفر ہے حیدرآباد کا. ایک آدمی نے پشاور جانا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں یہاں برتھ کو جو ہے نا وہ خرید کے رکھوں, اور یہاں میں جو ہے وہ بالکل پرتعیش زندگی گزاروں, اور تو یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے, اس لیے کہ میں تو پشاور پہ اتر جانا ہے. تو اس کو کوئی ایسا بندہ ملے جو حیدرآباد پہ اترنا اس نے 2 گھنٹے بعد, اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہاں ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے, تو اس سے کہا جائے گا نا بھی کیا کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں یار حیدرآباد کا تک کا سفر میں چاہ رہا ہوں آرام سے گزر جائے. کہ یہ 2 گھنٹے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کھڑے کھڑے اس میں تو بیٹھنے کی سیٹ نہ ملے تو بھی انسان چلا جاتا ہے. تو پچھلی امتوں کے لوگ اگر ہمیں دیکھ لیں اور وہ کہیں ہمیں پیغمبر کہہ رہے تھے کہ مضبوط مکان مت بناؤ, تم نے رہنا تھوڑے دن ہے, تو ہمیں دیکھیں ابے تمہاری اوقات کیا ہے, 50-60 سال, اور 50 سال میں بھی آپ 20 سال تو نکال دیں بچپنے کے, 15-20 سال, اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ پیدا کیوں ہوا میں. 15-20 سال کے بعد تھوڑی کھوپڑی کام کرنا شروع کرتی ہے کہ ہے کیا, میں پیدا کیوں ہوا, کیسے آنا ہوا اس دنیا میں, کیوں آیا. تو یہ اس کے بعد لائف ہے, اور اس میں بھی جوانی کے میرے خیال ہے بہت زیادہ ہو گئے, 60 سال لگا لو بڑی اچھی صحت ہو تو 40 سال کی زندگی ہے یہ. 60 سال کے بعد بونس پہ, 60 سال کے بعد ریٹائر کیوں کرتی ہے گورنمنٹ, اس لیے بھائی اب ہمارے کام کا نہیں, اب اس پہ انویسٹ زیادہ ہوگا, آؤٹ پٹ کم نکلے گا, دواؤں کے پیسے زیادہ کھائے گا یہ, اور کمپنی میں کام اتنا نہیں کر کے دے گا. یہی ہوتا ہے نا. 60 سال میں کہتے ہیں پتلی گلی سے نکلو, ریٹائرمنٹ, کہ بھائی اب یہ بونس پہ چل رہا ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے گلے پڑ جائے گا, نکل بھائی یہاں سے, پینشن وینشن دے دیں گے, وہیں بیٹھ کے کھا لیا کرو. تو کام نہیں کر کے دے گا اب یہ. تو اتنی چھوٹی عمریں, اتنی پدی سی عمریں, تو اس میں پچھلے لوگ کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے کسی عورت نے کہا, اچھا مجھے اس پہ یاد آیا ایک چٹکلا, کہ یہ جو ہم اس زندگی کو بہت لمبی سمجھ رہے ہیں نا, ہم اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں, جب ہم مریں گے تو جب آخرت سے اس کا مقابلہ ہوگا تو ہمیں یہ کیا لگے گی, بہت تھوڑی. تو وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے خواب دیکھا, اللہ میاں اس کو خواب میں نظر آئے, تو اس نے اللہ میاں سے کہا کہ اے اللہ, یہ اتنی دولت دنیا کی, اربوں خربوں, یہ جو اتنا جو ٹائم گزر چکا ہے دنیا میں, اربوں سال گزر چکے جب سے دنیا بنی ہے, تو یہ ٹائم تیرے حساب سے کتنا ٹائم ہے, ہمارے حساب سے تو بہت ہے, لیکن تو مالک الملک ہے, تو تیرے حساب سے یہ ٹوٹل کتنا ٹائم ہے. تو اللہ نے فرمایا یہی کوئی 4-5 منٹ. تمہارے حساب سے کتنا ہے یہ, یعنی میرے لیے 4-5 منٹ کے برابر ہے. اس نے کہا اچھا ہے اللہ, یہ جو اتنی دولت ہے دنیا میں, اربوں خربوں کے خزانے, سونے چاندی, اور یہ اتنے ڈھیروں املاک, بحریہ ٹاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا, اے اللہ یہ تیری نظر میں دولت کی مالیت ٹوٹل تیری نظر میں کیا ویلیو ہے. اللہ نے فرمایا یہ کوئی 5-10 روپے. کتنی, 5-10 روپے. تو وہ آدمی تھا 1.5 ہوشیار, خواب میں اللہ میاں سے کہہ رہا ہے, خواب میں بھی اسی قسم کی چیزیں آتی ہیں نا آج کل لوگوں کو, اے اللہ تو مجھے 2 روپے نہیں دے سکتا, جب تیرے لیے یہ 10 روپے کے برابر ہے, تو اپنی اس دولت میں سے مجھے صرف کتنے دے دے, 2 روپے دے دے. اللہ نے کہا 5 منٹ ٹھہرے جا خالی. کیا کر لے, 5 منٹ, اب وہ ٹھہرا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں جب کمپیئر کریں گے نا, تو کہیں گے یار یہ تو بہت چھوٹی دنیا ہے. کم لبثتم فی الارض عدد سنین, تم کتنا دن رہے ہو, قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. اے اللہ بمشکل 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم, اور اللہ تو حساب کتاب کرنے والوں سے پوچھ لے جو حساب کے ماہر ہیں. ہم بہت تھوڑا رہے ہیں, ہمیں تو آزمائش کا موقع ملا ہی نہیں, سوچنے میں ہی ٹائم گزر گیا. اللہ فرمائیں گے الا لبثتم الا قلیلا, واقعی تم بہت تھوڑا رہے ہو, بہت تھوڑا رہے ہو. ولکن لا تشعرون, مگر دنیا میں تمہیں یہ عقل نہیں آتی تھی. اس وقت سمجھ آ جاتی نا یہاں رہنا بہت تھوڑا ہے, تو یہاں کے لیے کچھ بنا کے چلے جاتے. اس تھوڑے میں تھوڑا کرو گے تو وہاں بہت ملے گا. اب ہم اس تھوڑے میں یہیں کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں, وہاں کے لیے بہت تھوڑا کر رہے ہیں. جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے بہت تھوڑا, اور جہاں نہیں رہنا وہاں کے لیے بہت زیادہ. دین پہ بھی اتنا چلتے ہیں جس سے آخرت دنیا خراب نہ ہو, بس اتنا دین سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے دنیا خراب نہ ہو, دنیا میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں الا بستم الا قلیلا لو کنتم تعلمون، کاش تمہیں پتہ چل جاتا دنیا میں، یہ احساس بیدار ہو جاتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پھر اللہ فرمائیں گے کیا اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ فخر کرنے کے لیے میں اتنے گریڈ کا آفیسر، یہ بیریئر ٹاؤن، یہ ٹرین، یہ گاڑی اور یہ جہاز اور یہ بس یہ کھیل تماشوں کے لیے پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، کیا انداز ہے قرآن کا. اللہ فرماتے ہیں وہ بادشاہ جو برحق ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اشرف المخلوق کو پیدا کرے اور کھیل تماشوں کے لیے، کرکٹ کے میچز کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں رب ایسی غلطی نہیں کر سکتا. آزمائش کے لیے تھا. دیکھو 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں، رزلٹ کا اثر 20-30 سال کے فیوچر پہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے یہ ٹائم ہوتا ہے نا. اب آپ وہاں بیٹھ کے پیپر حل کرنے میں ٹائم نہیں لگا رہے، وہاں بیٹھ کے کولڈ ڈرنک پی رہے ہو، گٹکا منگوا رہے ہو، پان کھا رہے ہو اور ہنسی مذاق کر رہے ہو، لطیفے سنا رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، ادھر ادھر کی پھینک رہے ہو. اگلا ایگزامینر آ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پیپر حل کر لو، اور پیپر بھی ایسا ہو جو آپ کو حل کرنا آتا بھی ہو. یا تو ہے کہ آتا نہیں ہے تو اب کیا کریں، بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں ہی کرنی ہے یا یوں جھانک جھانک کے دیکھنا ہے. آتا بھی ہے پیپر، اب تو کرو نا. آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ 3 گھنٹے میں ٹینشن میں نہیں گزار سکتا. تو میرا بیان یہ چل رہا تھا کہ بہو اور سسر کا اللہ نہ کرے کوئی غلط ریلیشن ہو جائے تو یہ بہو اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. ساس اور داماد کا خدا نخواستہ غلط ریلیشن ہو جائے، اس میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، خود سے فیصلہ نہ کریں، کسی مدرسے سے فتویٰ لیا کریں، لوگ وہمی بن جاتے ہیں. ہو جائے تو یہ داماد اس ساس کی بیٹی پہ حرام ہو جاتا ہے. سوتیلی بیٹی اور سوتیلے باپ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو سوتیلی بیٹی کی ماں اس باپ پہ حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح سگی بیٹی اور سگے باپ میں اگر یہ ریلیشن ہو جائے تو اس بیٹی کی جو ماں ہے وہ اپنے شوہر پہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام. اب یہ اسلام کی پابندی ہے نا، لیکن اس میں ڈیٹیل ہے، خود سے فیصلہ نہ کریں. ایک ڈاکٹر ہے امریکہ میں، بڑے خاندانی ڈاکٹر ہیں، بہت اونچی پوسٹ پر ہیں، لاہور کے ہیں. وہ اوریجنل لاہوری نہیں ہوتے تو لاہور کے ہیں. بہت ایک تو پاکستانی جتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں بہت سے باہر نکل جاتے ہیں. تو بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں ان کی بڑی عزت ہے، گورے بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. تو اللہ نے پھر اسی حساب سے پیسہ بھی ان کو بہت دیا. تو اب کیا ہے کہ صحت مند بھی ہیں. لاہوری آپ کو پتہ ہے سری پائے کھا کے جوان ہوتے ہیں نا. لسی والا واقعہ یاد ہے، لسی اور چائے والا. تو پنجاب کے لوگوں کی صحتیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ خوراک اچھی ہوتی ہے. تو وہ بڑی اچھی خوراک مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے. بیان سنتے ہیں پابندی کے، ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی سنیں، ہو کیا سکتا ہے یقینی ہے کہ سنیں گے یہ واقعہ. تو لیکن پتہ نہیں کسی کو چلے گا کہ کون کس کی بات ہو رہی ہے. امریکہ میں بہت سے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اور بہت سے لاہور کے ہیں، اس لیے میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب جب اتنی اچھی پوسٹ پہ ایک ڈاکٹر ہو اور اتنی اچھی گاڑی ہو اس کے پاس اور اتنی ریل پیل اور جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور بیگم کی عمر بھی کیا ہو گئی ہو، ڈھلک گئی ہو، اور آس پاس حسین لیلائیں نرسوں کی شکل میں گھومتی ہوں. ہاسپٹل میں نرسیں جو ہے نا، ہر طرح کی نرسیں ہوتی ہیں، آڑی ترچھی بھی ہوتی ہیں، حسن و جمال کا پیکر بھی ہوتی ہیں. اب آپ ایسا نہ ہاسپٹل چلے جاؤ یار مفتی صاحب تو بڑے زبردست، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے مجھے بتایا ٹھیک ہے. تو پیسہ بھی ہے اور وہاں زنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی عمر ہو گئی 50-55 سال. کہہ رہے ہیں میں نے الحمدللہ زنا نہیں کیا، لیکن بتا رہے تھے کہ میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں، بہت ٹینشن میں رہتا ہوں. کیونکہ جب آدمی 55-60 سال کا ہوتا ہے تو بیگم کی عمر بھی ایک زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. پھر اتنے وسائل کے ساتھ جب لڑکیاں خود برائی کی آفر کر رہی ہوں، اور انسان 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 20-25 سال سے اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کے رکھے. تو مجھے اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے. میں نے کہا سلوٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو. میں نے کہا آپ کو کیا ہے؟ میری طرف سے سلوٹ. تو تقویٰ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. خیر میں نے ان کو غلط مشورے بھی دیے کہ آپ شادی کر لیں، جن کو آپ غلط کہتے ہیں آپ کے لحاظ سے. انہوں نے کہا پیٹوں گا یار، سسرال سے بہت برا پیٹوں گا. اب بتاؤ یار یہ ظلم ہے یا نہیں ایک آدمی کے اوپر؟ پیسہ بھی ہے اس کو 100. میں نے کہا آپ 3 امریکی خوبصورت نرسوں کو مسلمان کرو. اب ان کو یہ نہیں بتانا اس لیے مسلمان کر رہا ہوں کہ تم خوبصورت ہو. بھائی جب نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی خوبصورت مل رہی ہے تو خوبصورت سے مل رہو، خوبصورت سے کر لو.
لیکن ان کو چونکہ مل رہی ہے نا خوبصورت, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زنا کرنے سے بہتر کیا ہے, مسلمان کرو ان کو, اور مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ. نہیں ہو رہی تو جاؤ, نہیں کرو جاؤ بھائی, نہیں کریں گے شادی. جو برائی کی پیشکش کرے اس سے بولو بھائی اسلام میں زنا کیا ہے, حرام ہے. بولو بھائی آپ اسلام قبول کرو سچے دل سے, ایسا نہ ہو کہ صرف شادی کی لالچ میں کر رہی ہو. اس کو کتابیں دو, اور جب تجربہ کرو کہ واقعی دل سے مسلمان ہوئی ہے, نکاح کر لو اس سے, اور اس کو بتا دو 2 اور کروں گا, پہلے ہی بتا دو اس کو. تو وہ انگریز لڑکیاں آپ کو پتہ ہے دوسری تیسری بیوی بننے پر آسانی سے راضی ہو جاتی ہیں, مسلمان عورتیں راضی نہیں ہوتی, انگریز ہو جاتی ہیں. وہاں جو لوگ کہتے ہیں بتاتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بوائے فرینڈ ہے اس کمبخت نے چھپا کے 25-30 گرل فرینڈس اور بھی رکھی ہوئی ہیں, اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب بدل جائے. تو وہ زیادہ آسانی سے ان کو سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے. تو لیکن وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب پٹواؤ گے, میں لاہور میں جو ہے نا, ایک تو میرے بچے پکڑ کے کوٹیں گے مجھے, اور پھر وہ بڑے مسائل ہیں. لیکن بہرحال ان کا حوصلہ ہے یا نہیں ہے برائی سے بچنا, کتنا بڑا حوصلہ ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, تو مجھے کہہ رہا تھا یہ ساس بہو کے جو میں نے واقعات بیان کیا, سسر بہو اور یہ, تو اس پہ جو کہہ رہا تھا یار یہ اتنی ٹینشن ہے, اس کو جب اس ڈاکٹر صاحب کا واقعہ بتائیں گے تو وہ تو کہے گا یہ تو اس سے بھی بڑی ٹینشن ہے یار, اتنے ایک موقع مل رہا ہے. 4 شادیوں پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, لیکن جب اسلام زنا سے بچنے کا کہہ رہا ہے, بیوی سے وفا کرنے کا کہہ رہا ہے, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, عیاشی کو برا نہیں کہتے. بتاؤ مرد کی عیاشی زنا میں ہے یا نکاح میں؟ زنا میں عیاشی ہے. اسلام نے تو مرد کو پابند کر دیا, بھائی جو بیوی ہے بس وہی ہے, اس کے حقوق ادا کرتے ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن بہت سے کرتے ہیں عیاشی, کوئی حد نہیں ہے. تو خیر اب دیکھو وہ جب یہ سنے گا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر, اتنے مالی وسائل, سب کچھ ہونے کے باوجود نرسیں خود دائیں بائیں آ کے گناہ کی آفر کر رہی ہیں, پھر بھی وہ برائی کے, اور ہے بھی لاہوری, لاہور کا پانی اور لاہور کی ہوا. میں لاہور جاتا ہوں نا, دیکھو کراچی کے بہت فضائل ہیں, مجھے محبت کراچی سے ہی ہے, جو سیدھی سی بات بتا دوں, لیکن صحت کراچی میں نہیں ہے. لاہور میں جاتا ہوں نا, ایک دم رنگ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے, صاف پتہ چلتا ہے, بھوک ڈبل ہو جاتی ہے. پانی ایسا ہے کہ آدمی پیے اور غائب, اتنا اچھا پانی, ایسی اچھی ہوا, تو صحت وہاں جا کے بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو وہیں کا جو کوئی پلا بڑا ہو, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. علامہ اقبال نے کہا تھا جو شاہین کرگس یعنی گدھ میں, شاہین کا جو بچہ تھا نا غلطی سے گدھ کے پنجرے میں وہ گھونسلے میں آ گیا, تو بچپن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا, گدھوں کے ساتھ, تو اب اس کی حرکتیں بھی کیا ہو گئیں, گدھوں والی, تو فریب میں آ گیا نا. تو علامہ اقبال نے کہا جو شاہین کی پرواز اور شکار کا اسٹائل ہے, تو شاہین کا بچہ اگر گدھوں میں رہ کے بڑا ہو, جوان ہو, تو حرکتیں اس کی شاہینوں والی نہیں ہوں گی, گدھوں والی ہوں گی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بھائی تہذیب کراچی میں, صحت لاہور میں. کراچی آئیے تو آپ کو آئیے, بیٹھیے, جائیے, تشریف لائیے, یہ ایٹیٹیوڈ ملے گا آپ کو. صحت سے باریک آپ دیکھیں نوجوانوں کو کیا حال ہے, قمیض اتاریں تو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, پوری پتھریاں ڈاکٹر باہر سے بیٹھ کے ہی چیک کر لیتے ہیں, گردے میں کتنی پتھریاں باہر سے نظر آ رہی ہیں, گردہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا, پتہ نہیں. تو لیکن صحت کہاں ملے گی آپ کو؟ لاہور میں تہذیب اتنی زیادہ نہیں ہے, میں گیا ہوں وہاں بہت طبیعت سے آدمی کو دھوتے ہیں وہ لوگ نا, اسٹائل ایسا بکھری ہے بالکل, ہر وقت مستی میں رہیں گے. لاہور جاؤ پنجاب والوں سے ملو, ایسا لگتا ہے ہر وقت فل مستی میں, ٹھیک ہے نا, ہر وقت انٹرٹینمنٹ میں رہتے, یعنی اس کنڈیشن میں رہتے ہیں, لطیفے اور جوک, اور وہ جگت کہتے ہیں, جگت بازیاں, بہت بس مستائے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت. تو صحت کہاں ملے گی آپ کو؟ وہ پنجاب میں ملے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو لاہور میں رہا نہیں ہے اسے کیا خبر کہ کیا صحت کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جاؤ 1-2 مہینے وہاں گزارو تو آپ کو پتہ چلے گا, چہرہ میں ایسا کھل جائے گا, کلر آپ کا بالکل وائٹ ہو جائے گا, اور ایسا زبردست لال سرخ ہو جائے گا چہرہ, تو بڑی ٹائٹ صحت بنتی ہے وہاں جا کے. تو وہ ڈاکٹر بھی لاہور کے, گوجرانوالا لاہور ساتھ ہی ہے نا, اتنے پائے کھاتے ہیں کہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ, سارے پائے تو یہ کھا جاتے ہیں, سجی کے پائے اور فلانے کے پائے اور ڈمکانے کے پائے اور سری پائے اور انڈے چھولے اور مرغ چھولے, اتنی پیٹم بم جیسی خوراکیں ہیں. ہم بچپن میں بھی لاہور جاتے تھے, ہوٹل میں جا کے پوچھتے تھے کیا ہے اچھا کھانا, کہہ رہے مرغ چھولے. میں نے کہا نام ایسا خطرناک ہے یار, تو چھولے ایک تو وہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کتنے, پھر دیسی مرغ کے چھولے, وہ اور کیا ایٹم بم بنا رہا ہے کیا, ابھی کچھ ہلکی پھلکی چیز لے آ بھائی. تو مرغ چھولے کھائے ہوئے اور سری اور پائے اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ کھا کے پھر آدمی کہاں چلا جائے,
امریکہ میں, جو میرے بیان پہ کمنٹس کر رہا تھا نا, ابے یہ کیا, ابے یہ کیا, تو اس کو لے کر آؤ, اس کو 2 مہینے لاہور میں رکھو, وہاں کی ہوا اور وہاں کی مستائی ہوئی طبیعت جو لوگوں کی ہے وہ اس سے بھی مانوس ہوگا, تھوڑا لائف کو انجوائے کرنا بھی سیکھے گا, پھر اس کو اچھی طرح فل کر کے آپ بھیج دو امریکہ, پھر اس سے بول بچ کے دکھا, تو وہ کہے گا بھائی میں تو پہلے اسلام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اب تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایک انگریز مسلمان ہوا انڈیا میں گرمیوں میں, ایک دیہاتی نے بولا مسلمان رمضان میں ہو گیا, تو بولا ہو تو گیا, ابھی اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا اس کو. تو میرے بھائی یہ جو پابندیاں اسلام نے ہم پہ لگائی ہیں سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ اس کا موت کے بعد زندگی کے بارے میں تصور ہے نہیں, وہ مرنے کے بعد حیات پر یقین نہیں رکھتا. تو اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, ارے ہم نے پانی سے تمہیں انسان بنا دیا, ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی, تو تمہیں کیا لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں, کھاؤ پیو موج مستیاں کرو, بیوی ادھر ایک لیگل ہے اور ادھر انلیگل, درجنوں طوائفوں سے منہ کالا کر رہے ہو اور بس موج مستیاں کی اور مر گئے. تو تم کیا سمجھتے تھے, اس لیے پیدا کیا ہم نے تمہیں. فتعال اللہ الملک الحق, اللہ فرماتے ہیں وہ رب جس نے بنایا وہ اس عیب سے پاک ہے, نا 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 نا, وہ اس عیب سے پاک ہے. الملک وہ بادشاہ ہے, الحق برحق, جو برحق بادشاہ ہوتا ہے وہ اچھے قانون بناتا ہے جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, اور جو بیکار حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی عوام کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جس کا کوئی لا نہ ہو, کوئی ریاست دیکھی جس کا کوئی لا نہ ہو. آپ کسی ملک میں گئے, آپ نے کہا یار یہاں گرین سگنل پہ رکنا ہے یا ریڈ پہ رکنا ہے, انہوں نے کہا یہاں کسی پہ بھی نہیں رکنا. جیسے وہی لکھنؤ والے سے پوچھا نا, لکھنؤ والے نے سبزی والے سے پوچھا آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن, اس نے کہا دنادن بکتے ہیں, دنادن. تو بالکل یہاں بھی وہی کیفیت ہے کہ اللہ کا پوچھا جا رہا ہے کہ گرین پہ رکنا ہے ریڈ پہ, انہوں نے کہا اس ملک میں کوئی قانون سرے سے ابھی تک بنا ہی نہیں ہے, ملک کو 50 سال ہو گئے بنے ہوئے مگر قانون نہیں ہے کہ سگنل گرین پہ سگنل ہے ہی نہیں, بھیڑتے چلے جاؤ. وہ کہا بھائی اس سے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے, کوئی لوگ مریں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے تو کیا ہے, جو نکل گیا نکل گیا, جو مر گیا وہ مرا رہا ہے, تو کیا ہو گیا. تو دنیا میں کوئی ایسی گورنمنٹ دیکھی, تو یہ کیسی بات ہے یار, جو حکم الحاکمین ہے, خدا ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اور کوئی قانون سازی نہیں کی. نا 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 نا, وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے, نہ چھوڑا ہے. اس نے کہا میں نے حلال و حرام رکھا ہے, یہ حلال یہ حرام, یہ جائز یہ ناجائز, یہ پاک یہ ناپاک, کھانے میں بھی یہ پاک خوراک ہے, کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, ناپاک چیزیں مت کھاؤ. دیکھو ہم جو نہاتے, دیکھو انگریز بھی نہاتے ہیں, کیوں, ڈاکٹر کہتا ہے ان کو نہاؤ, ڈاکٹر کے کہنے پہ نہاتے ہیں نا, ڈاکٹروں نے کہا بھائی نہانے سے کیا ہوتا ہے, جراثیم جرم مرتے ہیں. ہم کیوں نہاتے ہیں, مذہب نے کہا نہاؤ, تمہارے باپ کو بھی نہانا پڑے گا, جرم مرے نہ مریں, کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یحب المتطہرین, پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں نے جن علماء کو زندگی میں دیکھا ان کے ہاں ایسی صفائی دیکھی کہ آپ کی سوچ ہوگی, اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو آپ کو ان سے شاید جو ہے نا اعتراضات شروع ہو جاتے کہ یار یہ کیا, یہ کون سی صفائی ہے. اس لیے کہ وہ صاف رہتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ان کی صفائی ایسی, ان کے مزاج میں یہ چیز داخل ہو گئی تھی. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو جو دیکھا نا, 8 سال تو بالکل چپک کے ان کے ساتھ رہا ہوں, 8 سال میں ایک مکھی کے بیٹ کا نشان ان کے کپڑوں پہ نہیں دیکھا. نہیں آ رہی سمجھ میں, تبھی تو میں حیران ہوں یار, یہ بھی مولانا ہے بھائی. تو آپ تو ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہو نا, اس لیے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا. صحیح علماء کو دیکھ لو, آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہے, ایسی صفائی. ان کے پاؤں کے تلوے, حضرت ہم دیکھتے تھے کہ حضرت کہتے تھے میرے پاؤں کے تلوے جو ہے نا آپ کے چہروں سے زیادہ صاف ہوتے ہیں, اور یہ دعویٰ نہیں تھا, صرف دعویٰ برائے حقیقت تھی. اتنی صفائی, ان کے گھر میں جاتے یار کیا انداز ہے, اور اتنی صفائی گھر کے اندر, بستر میں, ان کا جو بستر کی چادر تھی, ہمیں حضرت ایک دفعہ دکھا رہے تھے, فرمایا یہ جو چادر ہے نا اتنے دن میں دھلتی ہے. تو ہم نے کہا حضرت اتنے دن میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ گندی ہو جاتی ہے. فرمایا نا نا نا, اتنے دن میں اگر نہ دھلے تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب گندی ہو جائے گی, لہذا گندی ہونے سے پہلے دھلتی ہے. کیا ہو گیا, میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہ کیا بات ہے, بظاہر تو یہ بڑی حماقت ہے کہ یار ایک چیز میلی ہوئی نہیں ہے پہلے دھو دی. تو حضرت فرماتے تھے اگر میلی ہونے کے بعد دھلے تو میلی تو ہو گئی نا, میل تو آ گیا نا گھر میں. گھر کو میل کچیل سے پاک کرنا نہیں ہے, پاک رکھنا ہے. ہائے 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 ہائے. میں خواتین کو یہ بات سمجھاتا ہوں, گھریلو خواتین کو,
کہ گھر کو صاف کرنا نہیں ہے, رکھنا ہے. کرنے میں اور رکھنے میں فرق ہے. کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں؟ رکھنے کا مطلب گندا ہونے دینا ہی نہیں. اب پھوڑا عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں, بچے کا پیمپر اٹھایا پھینکا, شوہر کو غصہ آئے گا, یہ کیا ہے, اٹھا رہی ہوں نا, اٹھا رہی ہوں. ارے وہ نیچے پیشاب کا نشان لگ گیا فرش پہ تو دھو دوں گی نا, میں ہوں نا دھونے والی. یہ پھوڑ عورتوں کا کام ہوتا ہے. اور جو پھوڑ پنے کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہیں وہ کیا کہتی ہیں, تو کیا ہو گیا, بچہ بھی تو آپ ہی کا ہے, پیمپر پھینک دیا تو کیا ہو گیا. جو بہت نیٹ کلین سمجھی جاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, پھینکا ہے اٹھا لیں گے نا, ماسی آئے گی اٹھا لے گی. اب بچے ہوں گے تو بھائی یہ ٹینشن تو ہوگی. لیکن جو سلیقہ مند عورت ہوتی ہے وہ پیمپر نکالا, گیا کہاں, وہ سیدھا ڈسٹ بن میں. نہیں یاری وہ اپنی سوغات, بچے کی جو سوغات ہے, اپنی نہیں معذرت کے ساتھ, بچے کی سوغات دکھاتی نہیں ہے کہ آئیے زیارت کے لیے دیکھ لیجیے. اور ایسی خواتین کے بچے بھی بڑے نفیس ہوتے ہیں. پھر بچے بھی کیا ہوتے ہیں, بہت نفیس, ان کو بچپن سے ہی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ کیا ایسی خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں, کیا کریں. ونس اپون اے ٹائم ہماری دادی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہندوستان کی ظاہر مولانا عبدالرحیم رائے پوری یا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ سے بیعت تھی, ان کی ایسی صفائی تھی, اتنی صفائی, تو وہ ہمیں وہاں نظر آتی تھی. جھوٹا گلاس کوئی مٹکے کا استعمال کرتی تھی ٹھنڈے پانی کے لیے, وہ مٹکے میں کوئی بچہ ذرا گلاس ڈال تو دے. وہ اب کیا ہو رہا تھا, وہ آ رہا ہے نا جھوٹے گلاس ڈال کے سب نکال کے پھر سوا اس کی ایسی کی تیسی. ایسا وہ سراہی ایک ہوتی تھی ان کے پاس, ایک مٹکا ہوتا تھا, ہر وقت نیٹ کلین صاف ستھرا تمیز کے. وہاں ہمیں پتہ چلا یار کیا تمیز ہوا کرتی تھی ونس اپون اے ٹائم. آج وہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہے, نہ مردوں میں ہے نہ خواتین میں. مردوں کا پتہ چل جائے گا وضو خانے سے, اتنے بڑے بڑے بلغم کے تھپیڑے نظر آتے ہیں مسجدوں میں, یہ خواتین تھوڑی پھینکتی ہیں. تو سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور یار تم نے اپنی گندگی ڈالی ہے تو بہاؤ تو کم بخت, یعنی اللہ معاف فرمائے میں نے آپ کو کم بخت کہہ دیا, تو جب آپ نے پھینکی ہے تو اس کو بہاؤ تو نا. وہ کیوں دکھا رہے ہو, کسی اور کو کیوں دکھا رہے ہو. اتنے بڑے بڑے تھپیڑے, پان کی پیکیں اور نسوار کے پھٹکیاں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ایمان کا سب سے کمزور درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. راستے سے اور تکلیف دہ چیز پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ کانٹا بھی داخل ہے, گٹر کا ڈھکن اگر کھلا ہوا ہے تو وہ رکھنا بھی داخل ہے, اور کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی داخل ہے. اذا عربی میں حدیث کے الفاظ ہیں اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے اذا کو ہٹا دینا. اذا کا لفظ قرآن میں گندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حدیث قرآن میں آتا ہے نساء وہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. صحابہ نے پوچھا حیض میں زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں, ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا نا یہ گندگی ہے, تو زوجہ کے قریب حیض کی یعنی زوجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری مت کرو. تو اذا قرآن نے کس کو کہا, کہ خون ہوتا ہے نا, گندگی ہوتی ہے, گندگی میں ملوث ہو جاؤ گے, مت کرو. تو اذا گندگی کو تکلیف دے ہر وہ, کیونکہ سلیم الطبع آدمی کو جیسے کانٹے سے تکلیف ہوتی ہے گندگی سے بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ راستے میں اگر گندگی پڑی ہوئی ہے, یا کانٹا ہے یا گندگی, تو اگر وہ آپ نہیں اٹھا رہے تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہو. یعنی ایمان کا جو بالکل بیس آخری درجہ تھا نا, کہ اتنا تو کم از کم سینس ہونی چاہیے, اس کا مطلب آپ میں اتنی بھی سینس نہیں ہے جو ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے. تو اب آپ بتاؤ وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے تو گندگی چیز نہ اٹھائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے جو باقاعدہ پھینکے. کیا ہو گیا, ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے اگر گندگی نہیں اٹھا رہے تو بس ایمان کا آخری درجہ بھی تم میں نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ایسے تہجد گزار آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے, حاجی عمرہ کرنے والے, جو باقاعدہ گندگی پھینک رہے ہیں, اور وہ ایمان کی کہتے ہیں ہم سپرلیٹو ڈگری پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہمارا ایمان ایسا پکا بالکل آخری مقام پہ. تو بھائی آپ کا تو پہلا وہ درجے سے بھی گئے آپ, بلکہ آپ تو ایمان کے الٹ کام کر رہے ہیں, اپوزٹ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اس لیے حکم ہے کہ راستے میں سب لوگ گزرتے ہیں, تو وضو خانے میں بھی سب لوگ بیٹھتے ہیں, اور راستے میں جو گزرتے ہیں سارے نیک نہیں ہوتے, ان میں چرسی بھی گزرے گا, بھنگی بھی گزرے گا, جس کو وہ گندگی دیکھ کے بڑی خوشی راحت محسوس ہوگی. سارے بھنگی ایسے نہیں ہوتے, لیکن کوئی اگر کسی کو گندگی کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن وضو خانے میں کون آ رہا ہے, نمازی آ کے بیٹھ رہے ہیں جو نماز پڑھنے آئے ہیں. اور مسجد کو پاک کرنے کا تو راستوں سے زیادہ پاک کرنے کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے فضیلت بیان کی اور بہت بڑا مقام دیا, کیا کہ اللہ کے گھر کو انہوں نے پاک اور صاف رکھا ہے. طہرا بیتی, اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کو پاک رکھنا ہے آپ نے.
تو مسجد کو صاف رکھنے کا حکم راستے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اگر وضو خانے میں کوئی ایسا گند پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ہٹاؤ, لیکن آپ کیا کر رہے ہو, پورا تھوپ کے وہاں پہ اپنا حساب کتاب, اپنا انتخابی نشان آپ تھوپ کے چلے. اگلا آئے گا اور پھر وہیں خا خا خو خو کسی نمازی بھائی کے سامنے بیٹھ جاؤ, وہیں ناک کے بڑے بڑے سڑپے, بس چھوڑو ابھی کیا لمبی ڈیٹیل میں جاؤں گا. آپ بولو کہ اتنا مزہ وہاں نہیں آیا تھا جتنا وہ منظر دیکھ کے نہیں آیا تھا اتنا مزہ. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں بات, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. کیا یار یہ ٹاپک آج بہت ہی ادھر دائیں بائیں جا رہا ہے کہ دیکھو. ہاں بھائی انگریز صفائی اختیار کرتا ہے جراثیم کی وجہ سے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. دیکھو عرب میں نا پانی نہیں تھا, ان کے لیے بار بار پانی سے استنجا کرنا بہت مشکل کام تھا. کنوؤں میں جا کے پانی لانا, پھر اتنی ٹینشن, پھر گرمی اتنی شدید, پھر بہت دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے. تو اسلام نے ان کو اجازت دی کہ قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے سے استنجا کر سکتے ہو. پانی کا استعمال ضروری نہیں, بشرطے کہ گندگی پھیلے نہیں دائیں بائیں. جنگلوں میں بھی انسان جاتا ہے, ہر دفعہ سفر میں پانی نہیں ملتا, تو اسلام نے اجازت دی کہ مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر سکتے ہو. لیکن بعض صحابہ کیا کرتے تھے, وہ ٹینشن اٹھا کے نا پانی سے استنجا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کی عادت تھی. تو اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن میں آیتیں نازل کی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاک صاف بنتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین, اے نبی ان کو بتا دیں اللہ ان پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے جو اتنی ٹینشن اٹھا کے پانی سے استنجا کر رہے ہیں. تو وہیں سے تو مسلمانوں میں پانی سے استنجا آیا. گورے کرتے ہیں پانی سے. ابھی جو ٹیشو پیپر پہ لڑائی ہوئی ہے ملکوں میں, تو وہاں ہمارے رشتے دار نے کہہ رہے ہیں, ہم حیران ہو رہے تھے یار ٹیشو پیپر, روٹی سے زیادہ ٹیشو پیپر پہ لڑ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم ٹینشن میں نہیں تھے. تو انگریز پوچھتے تھے تمہیں کیوں ٹینشن نہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ پانی سے استنجا کرو بھائی. ان کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا پانی کہ پانی سے کیسے دھوتے ہیں, اور ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹیشو پیپر کیسے استعمال کرتے ہیں. یار یہ تو گندگی ہے اللہ کے بندو. میں ایک جگہ گیا, پانی نہیں تھا نا, میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا مفتی صاحب, میں نے کہا بھائی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, مر جائیں گے, پیٹ پھٹ جائے دھماکے کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, شہادت کا اجر مل جائے گا. میں نے کہا بھائی ہم نے بچپن سے یہ گندگی نہیں دیکھی ہے یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ ہم صاف ہوتے ہیں کیوں, بولو بھائی, اللہ کا حکم. نبی نے فرمایا ہفتے میں ایک دن غسل ہر مسلمان پر لازم ہے, کم سے کم ایک دن. یہ نہیں کہ ایک دن, یہ تو آخری درجہ ہے. تو ہم ناخن کاٹتے ہیں, یہ صفائی ہے نا, ناخن کاٹنا گندگی ہوتی, یہ کس کا حکم ہے, اللہ کا. تو بھائی ہم نے یہ بھی ٹینشن لی ہے. تو اس ہندو کو کوئی کمنٹ جو جس نے کیے تھے اس تک کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اسلام کی ٹینشنیں ہمیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں بھائی. یہ ٹینشن تو ہے, لیکن اس ٹینشن سے فائدہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں ہم نے جو ٹینشن میں رکھا ہے نا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, اس سے تمہیں پاکیزہ حیات ملے گی, جسمانی پاکی بھی اور روحانی پاکی بھی. زنا کرنے والا, عورتوں سے منہ کالا کرنے والا, روحانی اعتبار سے گندا اور ناپاک, اور نکاح کرنے والا روحانی اعتبار سے پاک ہے. فیملی والا آدمی ہے نا بھائی, بچے ہیں, بیوی ہے, ساس ہے, سسر ہے, داماد ہیں, سالے ہیں, تو یہ پاکیزہ زندگی ہے. اور گرل فرینڈ میں نہ کوئی سالہ نہ کوئی سسر, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, پھینک دیا. تو یہ جو دل کا سکون ملتا ہے نا, یہ ان ٹینشنوں کی وجہ سے ملتا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. تو آپ ذرا اسلام میں آ کے یہ ٹینشنیں اٹھا کے دیکھو, مزہ نہ آئے, پیسے تو میں تو واپس آپ سے لے تھوڑی رہا ہوں, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اس کی بالکل آخری مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک بھنگی تھا, گندا میل کچیل, گندگی میں ہر وقت, گھر میں بھی گندگی. اسے کوئی مسلمان جو واقعی اسلام کو فالو کرتا ہو, آج کا مسلمان چلا گیا تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا نا. جو واقعی اسلام کو فالو کرتا ہو, وہ جا کے اس کو بتایا اس بھنگی کو, او بھائی تو نہایا کر روزانہ, اور یہ جو گھر میں تو نے اتنی گندگی, پیمپر اور یہ سب, اس کو ڈسٹ بن میں پھینک, گھر دھلوا اور بہت اچھی طرح نیٹ کلین کر, پھر اس میں عود کی خوشبو کی دھونی دے. نبی تو خوشبو بہت استعمال کرتے تھے, عود کی خوشبو کی دھونی دے. اور یہ کہے گا یار یہ ٹینشن والے کام میں نہیں کرتا. تو اس کو بتایا جائے ایک دفعہ یہ ٹینشن اٹھا کے دیکھ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو نہیں کرے نا, زبردستی ٹینشن دیں اس کو, سروس اسٹیشن لے جائیں, اس کو بولیں ڈیٹول سے نہلاؤ, اس کو ڈیٹول سے اس کو نہلا کے تیزاب چھڑکا اس کے اوپر, کیونکہ بہت دنوں سے نہایا نہیں تھا وہ. سارا نیٹ کلین کرنے کے بعد اس کے بغلیں صاف ہو گئی, اب چمکدار بننے کے بعد آپ اس کو گھر میں لا کے گھر دھوئیں, یہ وہ خوشبو کی دھونی. اس سے کہا مزہ آ رہا ہے, کہہ رہا ہے مزہ تو بہت آ رہا ہے. وہ کہے گا میرا ویٹ کم ہو گیا, میں 80 کلو کا تھا 75 کلو کا رہ گیا, وہ 5 کلو وہ ویٹ تھا جو تم نے اپنے اوپر گندگی کا چڑھایا ہوا تھا.
پھر اس کو پھر دوبارہ تھوڑے دنوں میں گندا ہو جائے گا کیونکہ عادت گندگی کی ہے, پھر نہلائیں اس کو 5-6 دفعہ جب یہ کریں گے تو یوز ٹو ہو جائے گا. پھر اس کو اس لائف میں اتنا مزہ آئے گا, کہے گا بھائی یہ ٹینشن اس زندگی سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس کو میں ٹینشن فری زندگی سمجھ رہا تھا. تو اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا, یہ بظاہر تو ٹینشن ہے لیکن ان کا ٹیسٹ حدیث میں آتا ہے نا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کا ٹیسٹ اور ذائقہ چکھ لے گا وہ جو اسلام پر دل سے راضی ہوگی. ایک دفعہ ہمت کر کے آ گیا اسلام میں, فرمایا اسلام بڑا ٹیسٹی ہے. ذائقہ تو اچھی چیز کو کہتے ہیں نا, نبی نے فرمایا وہ اسلام کا مزہ چکھ لے گا. تو ایک دفعہ آؤ, آ کے دیکھو ذرا ان اسلامی پابندیوں پہ عمل کر کے. صبح صبح جب وضو کر کے دانت صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے نا, فرق. عیسائی اگر اسلام قبول کرے تو پتہ چلے گا کرسمس میں اور بقرعید اور عید الفطر میں کیا فرق ہے. بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. وہ ٹینشن تو ہے لیکن جب سارا دن روزہ رکھ کے افطار کرو گے تو جو روحانی لذت اور جسمانی دونوں ملیں گی تو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ کہیں گے صاحب آپ کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ بھائی میں اس لیے اتنے بڑے بڑے دعوے کروں, مجھے پتا ہے اس کو مزہ آئے گا, لہٰذا مجھے پیسے واپس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو وہ مثالیں رہ گئیں. پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر مسائل کی وہ مسائل کا سلسلہ ہوگا تو وہ میں اس مثال کو کمپلیٹ کر لوں گا 2-4 منٹ میں, زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کیا نکاح سے پہلے ولیمہ جائز ہے یا نہیں؟ نکاح سے پہلے ولیمہ کیا, رخصتی سے پہلے بھی ولیمہ نہیں ہوتا جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے, مال ہاتھ میں نہ آ جائے, کاغذات کا اعتبار نہیں ہے. بھائی نکاح ہو گیا, رجسٹر بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, قاضی نے پڑھا بھی دیا, تو اسلام کہتا ہے جب رخصتی ہوگی مال پہ مکمل قبضہ ہو جائے گا. ہوم ڈیلیوری کا پورا انتظام لوگ کہتے ہیں نا ہے, مگر فون کر کے بلاؤ پیزا ملتا ہی نہیں ہے بیٹھے میں. لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کا پورا انتظام, لیکن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ جناب بیٹھے ہیں پیزا نہیں آیا, پھر آدمی فون کرے وہ کسی اور کے پہنچا دیا, یہ ہو گیا. تو بھائی پہلے ڈیلیوری ہوتی ہے, اس کے بعد پیزے کے پیسے دیے جاتے ہیں, اس کے بعد برگر کے پیسے دیے جاتے ہیں, چاہے زنگر برگر ہو یا انڈے والا برگر ہو, اصول یہی ہے. تو اسلام نے بھی کہا ہے کہ ابھی ولیمہ کر کے خام خواہ میں خوش فہمی میں مبتلا خود بھی ہو گیا, لوگوں بھی کر دیا, بعد میں وجہ بیگم کا میٹر گھوم گیا, وہ نکاح ہوا کسی نے اس کو بتا دیا تو بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر وہ ولیمے کا خام خواہ کا خرچہ ہوگا نا, بلکہ الٹا غم کا کھانا کھلانا پڑے گا. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے, ابھی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب قبضہ ہو جائے اور رخصتی ہو جائے اس کے بعد آپ پھر ولیمہ کریں. اچھا بھائی آپ کے بیان کا اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو, ولیمہ باقاعدہ سنت عمل ہے اور معمولی سنت نہیں ہے. جو کام باقاعدہ شریعت کی سنت اور حکم ہوتا ہے نا, تو اس کو جب تک اسی طریقے سے کریں گے تو وہ سنت کہلائے گا. اپنی طرف سے اس میں کاٹ چھانٹ کر دیں گے تو سنت کا تصور ختم ہو جائے گا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک دعوت ہی تو ہے نا خوشی کی, رخصتی سے پہلے کھلا دی تو کیا ہو گیا, بھائی ہمیں اس میں سہولت ہے, رخصتی سے پہلے کھا لیں گے لوگ, تو بھائی وہ دعوت بن جائے گی. پھر وہ بھائی اس کو چلنے دیں, کیا کر رہے ہیں, وہ دعوت بن جائے گی. یہ جب چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کچھ کٹنگ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ کیا بن جائے گی, ایک دعوت بن جائے گی. تو دعوت برائے دعوت بن جائے گی وہ تو ولیمہ اتنی اہم سنت ہے کہ تمام پیغمبروں نے کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام شافعی فرماتے ہیں, کبھی بھی ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت نہیں کی ہے کسی کی. جیسے ہم لوگ دعوتوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں نا, آؤ آج, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مسکین تھے, خود گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی, کسی کی دعوت کیا فرماتے. تو ولیمے میں 2 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک تو یہ کہ ولیمے کے علاوہ کبھی دعوت کی نہیں آپ نے کسی کی, اور ولیمے میں کبھی دعوت چھوڑی نہیں. یعنی ہمیں جب بھی ولیمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے. یہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اصل میں ولیمے کی اہمیت نہیں ہے, یہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ نکاح کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, نکاح کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. بڑا خاندانی کام ہو گیا ہے, کھانا کھلانا پڑے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا ہو. یہ اللہ کا تو علم ہے نا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ نکاح ایک ثانوی چیز بن جائے گی. کر لے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے, کرنا بھی ہے تو 45-50 سال میں مناسب ہے, اب ظاہر ہے اس عمر میں تو ہو جانی چاہیے. اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان سب چیزوں کی نفی ہے. بھائی بڑا خاندانی کام ہے, ہمارے نبی کسی اور موقع پہ دعوت نہیں کر رہے, لیکن اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کہ بھائی دعوت تو ڈیو ہے. سفر میں بھی ولیمہ نہیں چھوڑا,
اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ بھائی یہ کام تو ایسا ہو گیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہے. ارے دیکھو کوئی کنجوس آدمی ہو, کبھی نہیں لوگوں کو, آپ کو کبھی کھلاتا نہیں ہے وہ, اور پیسہ بھی اللہ نے دیا ہو, بڑے خوشی کے مختلف مواقع آئے, اس کا بچہ پاس ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور بھاگ گئی تھی واپس آ گئی, بکری بھاگ گئی تھی واپس آ گئی, ٹھیک ہے نا. اب آپ کا دماغ خام میں الٹی چیزوں کی طرف جاتا ہے, اور بہت کچھ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں, خوشیاں آتی ہیں, آپ کا رینک بڑھ گیا, ٹھیک ہے نا, آپ کے 2 پھول تھے 2 اور لگ گئے, لیکن دعوت ہی نہیں کرتے آپ. تو اچانک کوئی ایسی خوشی آ گئی جو بالکل غیر متوقع, تو دوست کہتے ہیں اب تو دعوت بنتی ہے. بھائی یار اب تو یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ دعوت کے کب بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بہت زیادہ خوشی کا کام ہوتا ہے. یار یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں کہے ہیں, لا بد للعروس من الولائم, فرمایا دولہا کے لیے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. انداز دیکھو, جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا وہ بالکل حدیث میں صراحتاً بھی ہے. نبی نے اپنے عمل سے بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, کبھی دعوت نہیں کی, جو ہمیں ہو سکتا ہے کی ہو لیکن روایتوں میں نہیں ہے. لیکن جب بھی نکاح کر رہے ہیں, اول تو نکاح پہ پہلے ہی خرچہ ہو رہا ہے, مہر کا خرچہ ہوتا ہے نا, اور بیوی کا نان نفقہ. ایسے موقع پہ تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے بھائی میں تو پہلے ہی گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اوپر سے میری تو ایک بیوی آ گئی ہے اور اب اس کا مہر بھی دینا ہے, اس کے خرچے بھی ہیں, تو اب تو دعوت میں کر ہی نہیں سکتا. نا 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 نا. امام شافعی فرماتے ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے پہ دعوت چھوڑی نہیں تھا, ہمیشہ ولیمے پہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا جمع کر. تو عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے بھائی یہ کام ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں, تو دعوت تو ڈیو ہے, قرضہ لے کے کر لو بھائی, اب تو کام ایسا ہو گیا نا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی یار اب تو, وہ کہتا ہے نا دوست یار پیسے نہیں, ابے بھائی قرضہ لے کے کر لے, ایسا موقع بار بار نہیں آتا. حالانکہ یہ والا تو بار بار آ بھی رہا تھا, لیکن پھر بھی گویا یہ شو کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا موقع آ گیا ہے. اور زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بد للعروس من الولائم, عروس دولہے کو کہتے ہیں, دولہا کے لیے ولیمہ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ایسا کام دولہا نے خاندانی کر لیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہے. یہ میں حدیث کا محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اور آپ کی مراد کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ولیمہ نے, اور مزید آپ کی سطح پہ آ کے اور زیادہ اچھے سٹائل میں یوں کہیں گے دولہا نے ہٹو بچوں زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے, پاس ہو گیا تھا امتحان میں اچھے نمبروں سے, ہو گیا تھا یار, بہت لوگ پاس ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی دعوت بنتی تھی, کر لی ٹھیک ہے, نہیں کی تو بھی ٹھیک ہے. بھائی یہ اتنی محنت کی اس نے کہ اس کو جو ہے وہ اس دفعہ کمپنی نے تنخواہ کیا کر دی ہے, ڈبل کر دی ہے, کر لی محنت, اچھا کام ہے, دعوت کر لو یار میرا موڈ نہیں, چلو ٹھیک ہے. کبھی موڈ ہوتا ہے انسان کا, دعوت کا کبھی نہیں ہوتا. یہ میں اسلام کا مزاج نکاح کے بارے میں بتا رہا ہوں. یعنی اسلام بزبان حال یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ بھئی آپ کی تنخواہ ڈبل ہو گئی, آپ کا انکریمنٹ لگ گیا, آپ واپس آ گئی, ٹھیک ہے, یعنی بکری جو بھاگ گئی تھی واپس آ گئی. اب پھر آپ ہنستے ہیں یار, آپ پتہ نہیں کسی اور دماغ جا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں بقول اسلام کے, یعنی اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ان سے گویا اسلام بزبان حال یہ کہہ رہا ہے جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے دعوت کر لو, اچھی بات ہے, نہیں کرو ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے شادی کی, چاہے وہ دوسری ہو تیسری, کیونکہ نبی تو ہر نکاح پہ کھلا رہے ہیں نا, اور ہر دفعہ جو عروس کہتے ہیں جو جب بھی نئی نکاح کرے اور نیا نکاح اس کا عروس اس کو کہتے ہیں, عروسہ دلہن کو کہتے ہیں, عروس دولہا کو. تو دولہا اسی کو کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہوئی ہو. ابے 90 سال کے جو جس کے بچے پوتے نواسے ہو گئے ان کو بھی کوئی دولہا کہتا ہے؟ 99 سال کے نانا آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں دولہا بھائی تشریف لائیے, وہ کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو آپ ان سے کہیں آپ دولہا بنے تھے نا, کہ تھے نا آپ تھوڑی. تو دولہا اس کو کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہو, جس کا ابھی پٹنے کا پورا انتظام ہو چکا ہو دوسری اور تیسری میں. تو ایسے شخص کے بارے میں اسلام بازبان حال کہہ رہا ہے بھائی یہ پاس ہوا تھا, اس کے 2 پھول لگ گئے تھے, دعوت کر لے اچھی بات ہے, سخاوت اسلام اچھی چیز ہے, نہیں تو چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہی یہ چوتھی شادی کرے گا نا, یا تیسری یا دوسری کوئی سی بھی, اسلام کہے گا بھائی اب کام تم نے کیا کر لیا, ہٹو بچوں, اب تو لا بدہ کہتے ہیں کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس کام سے, کوئی مفر, کوئی فرار کا راستہ ہے ہی نہیں. آپ کا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو گویا اسلام بزبان کرے پھر یہ کی کیوں شادی آپ نے, جب آپ نے دعوت نہیں کرنی تھی ہیں بھائی, یا تو نکاح نہیں کرتے
اور اگر آپ نے نکاح کر لیا ہے تو اتنا اچھا کام کر لیا آپ نے کہ دعوت کا راستہ اب آپ نے کھول دیا ہے. یعنی بزبان حال گویا اس کو ایک قسم کا طنز کیا جا رہا ہے کہ کوئی نکاح کر کے یہ کہے کہ میں ولیمہ نہیں کروں گا, میں نہیں کھلاؤں گا لوگوں کو, بھائی میرے پاس خرچہ آج کل مہنگائی بہت ہے. تو گویا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نکاح کر کے تو دعوت کا راستہ, اب دعوت سے بھاگنے کا راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, لہذا اگر دعوت سے بھاگنا تھا تو پھر اتنا اچھا کام کرنے کی آپ کو چنداں ضرورت تھی نہیں. یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ تشریح آپ کو کتابوں میں, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, وہ کیا کریں وہ ورڈنگ وہی آتی ہے نا, ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض چیزیں قدرت کی طرف سے دماغ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہوتی ہیں. تو لا بد للعروس من الولائم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولہا کے لیے ولیمے سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی, کیا انداز ہے یار, جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور اس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا, فقط عصا ابا القاسم, ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی, اس نے ابو القاسم یعنی میری نافرمانی کی ہے. تو دعوت کرنے کا بھی حکم اور اس دعوت کو قبول, یعنی دعوت قبول کرنا جب ہوتا ہے جب آپ اس کی خوشی میں شرکت چاہتے ہیں. یہ پھر دوسری خاندانی بات شروع ہو گئی ہے, لیکن آپ لوگوں کی سمجھ میں ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہو نہیں, بس انجوائے کرتے ہو باتیں سن سن کے. اچھا خیر, ہم تو کریں نا باتیں, ہم تو بھائی اس کے مکلف ہیں, پیغام پہنچا دو. ایک صاحب نے مجھے کہا بھر بیان میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا مطلب ہے ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمے کی دعوت دے اس کو میں شرکت کو بھی کیا کیا, بہت سخت تاکید کی ہے. ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے, تو بہت سخت تاکید کی. اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی, تو کیا مطلب؟ یہ کھانے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے. کھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسلام میں تو کھلانے کی ترغیب ہے, کھانے کی تھوڑی. یہاں کھانے کی کیوں؟ اصل میں آپ کو اس کی خوشی میں شرکت کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس نے اتنا ہٹو بچوں کام کیا ہے کہ اگر آپ نہیں گئے اس کی دل شکنی ہوگی, وہ سمجھے گا شاید بھائی میں نے دوسری تیسری یا پہلی شادی کر کے اچھا کام نہیں کیا. تو یہ بھی نہیں کہ فون پہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا, نا 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 نا, شرکت کر کے یہ آپ کا شرکت کرنا, اپریشیٹ کرنا ہوگا اس کو, اس کی حوصلہ افزائی. اور یہ شرکت برائے شرکت نہیں ہے, یہ ایسے شرکت ہے گویا شریعت گن پوائنٹ پہ آپ کو شریک کر رہی ہے. تو آپ جب جاؤ گے تو آپ بولو گے بھائی اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں, میں اس لیے آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو رہا ہوں کہ مجھے اگرچہ بھوک نہیں تھی, دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اگر میں نہ آتا تو آپ کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی. لیکن ہمارے یہاں کام کیا ہو رہا ہے؟ الٹا. پہلی شادی میں بھی الٹا کام, خبر ملتی ہے پہلی شادی, ابھی اس کو ضرورت کیا تھی یار, 24-25 سال تو عمر ہے, کوئی شادیوں کی عمر ہے. آج ایک نوجوان آیا میرے پاس, کہہ رہے میرے ابا کہہ رہے ہیں 30 سال سے پہلے شادی کا نام بھی نہ لینا. 2 بندے آئے اکٹھے, بندے کون تھے؟ جنید جمشید کا بیٹے, نہیں کیا نام ہے ان کا, بابر. تو وہ نہیں تھے, ان کی تو شادی ہو گئی, ان کے ساتھ 2-3 دوست تھے ان کے. تو ملنے کے لیے آئے تو وہ ایک کہنے لگا میرے نانا کہتے ہیں کہ یار کاش میں جب 30 سال کا تھا مفتی صاحب کے بیان سن لیتا. بہت, ہاں وہ کہہ رہے کاش مفتی صاحب 30 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہمارے دور میں اور یہ بیانات کرتے. تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا, تو میں نے کہا اگر آپ کے نانا, میں 30 سال پہلے پیدا ہوتا جب آپ کے نانا کی جوانی کی عمر تھی, اس وقت یہ بیان کرتا تو وہ صرف آپ کے نانا نہ ہوتے, اور بھی بہت ساری مخلوق کے نانا ہوتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر بہت معرفانہ گہرائیوں میں جاتے ہیں نا, ہم تو بال کی کھال اتارتے ہیں پھر بیٹھ کے. میں نے کہا اس کے تو آپ کے نانا کی یہ چاہت جو ہے یہ بہت گہری چاہت ہے, بہت علم اور معرفت کے سمندر ہے اس میں, یہ بہت گہری بات کہہ گئے. میں نے کہا وہ اصل میں یہ کہہ گئے کہ میں صرف تمہارا نانا کیوں, مجھے بہت سو کے دادا ہوتا, کیونکہ اب ان کو نانا بننے کا مزہ آ گیا نا, ان کو پتہ چلا نانا اور دادا کیا ہوتا ہے. تو وہ احساس کمتری میں جا رہے ہیں کہ یار 2-4 بچوں کا نانا اور دادا بننے میں اتنا پروٹوکول ملتا ہے, کاش مفتی صاحب 30 سال پہلے پیدا ہو جاتے, آج میں کتنے بچوں کا دادا اور کتنے بچوں کا نانا ہوتا, اور وہ بچے آپ کے ساتھ آ کے میرا شکریہ ادا کر رہے ہوتے کہ مفتی صاحب اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ 30 سال پہلے پیدا ہو گئے. خیر یہ کچھ زیادہ گہرائی کی باتیں ہو رہی ہیں, آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, یہ پھر آپ کی اوپر یہ مینٹل اپروچ سے شاید اوپر کی باتیں ہوں. دوسرا کیا اصل بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں تو ولیمے کی. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو ولیمے کی ترغیب اور اس میں شرکت کی ترغیبات، یہ ساری ترغیبات کی بیس کیا ہے؟ نکاح کی حوصلہ افزائی، نکاح کو اپریشیٹ کرنا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور نکاح کی ترغیب کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ زنا سے بچیں لوگ. نا 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 نا، زنا سے بچانے کے لیے نکاح کو پروموٹ نہیں کیا شریعت نے. سمجھتے ہو؟ وہ تو ایک اس کا ضمنی فائدہ ہے. اصل جو نکاح کی ترغیب ہے حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں ہی بیان کی ہے کہ نکاح اولاد کی کثرت کا سبب ہے، گروتھ ریشو غیر معمولی بڑھانا ہے. یہ بنیادی مقصد ہے. کیوں؟ اس کی بھی دلیل حدیث میں اور قرآن میں موجود ہے. میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے، کئی مہینے بیویوں سے دور رہنا پڑتا تھا، تو بیویوں کی جدائی ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی، ان سے علیحدگی، ہمیں برائی اور زنا کا خطرہ ہو گیا تھا. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں، یعنی مردانہ قوت کیا کر دیں، ختم. آپ نے فرمایا نا 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 نا، تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم. آپ نے فرمایا نا نا نا، نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. اگر تم اپنی اس قوت کو ختم کر دو گے، زنا سے تو بچ جاؤ گے، لیکن جو میں کثرت چاہتا ہوں امت کی، وہ کثرت کیا ہوگی؟ ختم. تو یہ فیملی پلاننگ اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، بکواس ہے، یہ نیچر کی بغاوت ہے. جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا یہ گراؤنڈ ریئل. آپ کو پتہ ہے میرا ایک بیان ہے، میں نے حوالوں کے ساتھ اس میں بتایا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کا گروتھ ریشو بہت خطرناک حد تک گر گیا ہے. یہ ہمیں صرف ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ وہ روکو اس کو، بے لگام ہو گئی ہے. اصل میں رپورٹ ایسی ہے نہیں. اصل میں جو اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، دنیا کا گروتھ ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے، کیونکہ ترقی کے لیے ایک خاص حد تک گروتھ ریشو چاہیے. وہ گروتھ ریشو ابھی دنیا میں رہا نہیں ہے، اس کے نقصانات ہوں گے، لیکن ہمیں کم کرنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ خود بڑھ نہیں رہے. تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں بڑھ رہے تو یہ بڑھیں گے تو یہ چھا جائیں گے تو ان کو کم کرو. آج ایک ہمارے پٹھان دوست ملنے کے لیے آئے، انہوں نے ایک بات کہی، شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. تو کون تھا یار، انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں کون تھا، ابھی کوئی مشہور آدمی تھے، وہ ذہن سے نکل گیا بالکل. انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں نا، ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، کیونکہ ظاہر شاہ جو ہاں ایک مفتی صاحب ہیں یہاں پہاڑ گنج میں ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا مجھے یہ واقعہ. وہ اصل افغانی ہی ہیں، تو پھر باپ دادا یہاں آ گئے تھے. کہ ظاہر شاہ کا جو دور حکومت ہے نا افغانستان میں، تو ظاہر شاہ نے اس وقت جرمن کے جو رائل فیملی کے لوگ تھے ان کو پناہ دی تھی. جرمنی کو شکست ہوئی تھی، ہٹلر کو پتہ ہے نا آپ کو، ہٹلر تو خیر بہت پرانا ہو گیا. تو وہ جرمن کے جو وہ تھے رائل فیملی کے لوگ تھے، کسی جنگ میں شکست ہوئی تھی تو ان کو بڑی تعداد میں اس نے یہاں پناہ دی تھی. تو جب جرمنی آزاد ہوا وہ لوگ دوبارہ گئے تو انہی کی حکومتیں قائم ہوئی. تو انہوں نے افغانوں کو، اب جرمنی بڑا پروٹوکول دیتا ہے، تو بہت سارے افغانوں کو نیشنلٹی دی انہوں نے. تو افغانستان سے بہت افغانی گئے وہاں پہ. اب اس کا کیا ہوا ہے کہ افغانی تو بہرحال مسلمان ہے نا، وہ تو نکاح کو بھی مانتے ہیں، اولاد کی باعث نعمت سمجھتے ہیں. اس کا فائدہ اسلام کو کیا ہوا کہ جرمنوں کے ہاں تو بچے ہو نہیں رہے، اور ان کو اتنی خطرناک حد تک جرمنی میں گروتھ ریشو گر گیا کہ وہاں کی گورنمنٹ کو فکر لگ گئی ہے. تو مجبور ہے گورنمنٹ کہ بھائی چلو کوئی بھی نیشنل ہو چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، گروتھ ریشو بڑھاؤ. اب وہ تو اپنے کنٹری کی وجہ سے مجبور ہیں نیشن کو باقی رکھنے کے لیے. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان. ان کی کیونکہ مذہب کی تعلیمات ہیں، تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو محبت بھی کرے اور کثرت سے اولاد بھی دے. محبت کا ذکر اس لیے کیا کہ جو محبت نہیں کرتی وہ اولاد بھی، ارے بولو نا، اس کو اولاد بھی نہیں زیادہ چاہیے ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن اولاد جس کو چاہیے اس کا مطلب وہ رہنے کے لیے آئی ہے. دیکھو اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہیں اور خواتین کہتی ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے، ہمارا ہونے والا میاں کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں اس آدمی سے شادی مت کرو، کسی بھی وقت تمہیں فارغ کر سکتا ہے. خاندانی آدمی دوسری شادی کرے گا، بچے چاہیے اس کو گھر بنانا ہے، عیاشی تھوڑی کرنی ہے. تو میرے لیے جب بھی کوئی ایسا رشتہ آیا نا، کوئی لڑکی بانجھ ہے، میں نے نہیں کی شادی، حالانکہ بڑی اچھی خاندان کی لڑکیاں بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں. وہ کہتی ہیں بھائی آپ کے تو بچے ہیں، آپ کو کیا ضرورت. میں کہتا ہوں بھائی آپ کوئی اور کر لے گا آپ سے، کیونکہ گھر تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بچے ہوں. وہ گھر تو یار بیوی کا رشتہ تو دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے، اصل کیا بن جاتی ہے؟ اولاد. ابھی میرے بچے ٹہل رہے تھے نا یہاں پہ، تو مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے یار. بچے ملتے ہیں بھی، یہ نانی کے جانا ہے، گاڑی کی چابی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نانی نے دعوت کی ہے ٹھیک ہے نا، عید کی دعوت ہے تو مجھے بھی جانا ہے. بچے عصر سے تیار ہو کے کلا بازیاں کھا رہے ہیں، نانی کے جائیں گے. یہی تو لائف ہے یار، اسی میں تو مزہ ہے. بچے ہی نہ ہو کیا زندگی ہے. تو وہ نانی کے جانے کا شور مچایا ہوا ہے انہوں نے.
اور نانی کے بھی مزے ہیں, کیا خیال ہے, میرے نواسے آ رہے ہیں بھائی, تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پتہ نہیں کس نے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دی ہیں. تو وہ جرمنی میں الحمدللہ وہ افغانوں کا ریشو بڑھ رہا ہے, تو اسلام پھیل رہا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, پائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. افغانی لوگ فائدے کو کیا بولتے ہیں, پائدہ. تو پائدہ بہت ہو رہا ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں نکاح کی مختلف عنوانات سے ترغیب دی ہے. تو نکاح کا بنیادی مقصد زنا سے بچنا نہیں ہے. اگر زنا سے بچنا مقصد ہوتا تو بہت سے صحابہ کو زنا کا کوئی خطرہ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں زہد میں سب سے زیادہ مشہور تھے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. دیکھو ہر صحابی کو اللہ نے کوالٹی دی ہے نا. حضرت ابو بکر کا مقام سب سے اونچا کیوں ہے کہ نبی کا ساتھ جس طرح حضرت ابو بکر نے دیا, اور نبی کی جو دوستی جس طرح حضرت ابو بکر سے تھی, وہ دوستی کسی کے نصیب میں نہیں آئی. اور نبی نے اپنے مسلح پہ کھڑا کس کو کیا, حضرت ابو بکر کو, بیماری کے ایام میں. یہ مقام ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. حضرت عمر کو الگ مقام ہے, حدیث سے ثابت ہے. کچھ جزوی فضیلت ایسی ہے جو حضرت ابو بکر کو نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب دیکھا کہ ڈول سے, وہ مشہور حدیث ہے, مختصر بتا رہا ہوں, ابو بکر نے پانی نکالا اس میں کچھ ذوف تھا, حضرت عمر نے ایسے کھینچ کے نکالا. تو یہ اشارہ تھا کہ خلافت جو مسلمانوں کی خاندانی قائم ہوگی وہ حضرت عمر کے دور میں. سمجھتے ہو, حضرت ابو بکر کے دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھائے, حضرت ابو بکر نے ختم کیا, لیکن عمر کے دور میں فتنے میں مجال نہیں تھی کہ وہ بولو بھائی سر اٹھا لے. حضرت ابو بکر کے دور میں فتنوں نے سر اٹھائے, حضرت عثمان کے دور میں, حضرت علی کا تو ابتدا سے آخر تک پورا دور آزمائشوں میں گزرا. حضرت عمر کے دور میں فتنے کو جب پتہ چلا کہ عمر کا دور ہے, اس نے سر اٹھانے سے معذرت کر لی, بھائی ابھی سر اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لو. بلکہ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ, تو شیطان کو جب ڈر لگتا ہے کہ بھائی ان کو بہکانے سے پہلے سوچ لو, تو ان کا کیا مقام ہوگا. تو یہ جزوی فضیلت کس کو ملی, حضرت عمر کو. تو اسی طرح ایک جزوی فضیلت تھی حضرت علی کی جو دوسرے صحابہ کو اس لیول کی نہیں ملی, وہ ہے زہد فی الدنیا. حضرت علی کے دل میں کہا جاتا ہے, مورخین لکھتے ہیں ان کے حالات سے, دنیا سے بالکل بے رغبتی. وہ داڑھی پکڑ پکڑ کے رات کو اپنے آپ کو خطاب کرتے, دنیا کی رغبت بالکل بھی نہیں تھی. وہ تو باقی صحابہ میں بھی نہیں تھی, لیکن مقام ہوتا ہے نا, بالکل ہی بے رغبتی, زہد کے اعلیٰ مقام پر. علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی زہد کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے, زہد فی الدنیا. لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے انتقال ہوتے ہی 4 شادیاں کی ہیں. تو ان کو کیا زنا کا خطرہ تھا, معاذ اللہ حضرت علی کو ناممکن. ان کے جو حالات ہیں بھائی, وہ تو ایک بیوی بھی نہ ہوتی ان کو, کیونکہ زہد فی دنیا ہے نا, دنیا سے بے رغبتی. تو 17-18 باندیاں اور 4 بیویاں, اور 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی, خدمت کر رہی تھی. اس باندی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں دولہا بنوں, میں نکاح کروں. تو اس نے کہا کہ آپ کر لیں, آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے. تو انہوں نے فرمایا 4 بیویاں موجود ہے, کیسے کر لوں, ٹھیک ہے, یہ میں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا اس کا. تو اس نے کہا ایک کو طلاق دے کے کر لیں. فرمایا نا, الطلاق قبیح اکرہہ, طلاق بری چیز ہے, میں اسے پسند نہیں کرتا. تبھی تو میں نے واقعہ بتایا, حضرت حسن نے بہت کثرت سے نکاح کیا, تو حضرت علی نے ممبر پہ چڑھ کے کہا, ممبر پہ جا کے فرمایا کہ یہ بہت کثرت سے طلاق دیتے ہیں, اہل کوفہ اس سے نکاح نہ کرو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نکاح کریں گے, بے شک یہ طلاق دے دیں, کیونکہ ان سے نکاح کے نتیجے میں ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے. تو حضرت حسن کا یہ الگ کانسیپٹ تھا. اس پہ کہ ایک صاحب نے, مشہور زمانہ فتنہ نے مذاق اڑایا, یہ مفتی صاحب نے جھوٹی روایت پیش کی ہے, مشہور آدمی ہے. تو میں نے جب اس کا جواب دیا حوالہ, تو اس وقت سے وہ اس حوالے کو پی کے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے محترم سے میں نے کئی دفعہ کہا ہے, سامنے بیٹھے ہیں, وہ پی جاتے ہیں حوالے سے. جتنے چیلنج ہوتا ہے ایک دم چیلنج, یہ وہ, جب چیلنج کا جواب دو بالکل ایسے جیسے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا خیر, تو یہ جو ترغیبات ہیں نا, تو حضرت علی تو اتنے دنیا سے بے رغبتی اور نکاح, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی رغبت ڈالی. اسی باندیاں اور بیویوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی کے 30 بیٹے, یعنی 30 بیٹے تو وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات, 30 بیٹے وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. اور جب اتنے ہوتے ہیں نا بیٹے, تو پھر ان میں یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے. 2 بچے تو برگر کی طرح پلتے ہیں,
ملا منہ وہاں گیا تھا یا نہیں. دیکھو نا ابھی جو بچے دو بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. مائیں صبح ناشتے میں 6 مہینے لگا دیتی ہیں, بیٹا یہ کھا لے بریڈ پہ, بریڈ کھائے گا, پاپے کھائے گا, یا اور کیا کیا ہوتا ہے, پراٹھا پاٹھا کھاؤ گے, ہپا کھاؤ گے, کیا کھاؤ گے, کم بخت کچھ بھی نہیں کھاتا وہ, نہیں یہ بھی نہیں کھاؤں گا وہ بھی نہیں کھاؤں گا. بڑی مشکل سے آیا, ڈبل روٹی پہ راضی ہوا کہ بریڈ کھاؤں گا. اب بریڈ پہ آپ جیم لگا دیا آپ نے, جیم کیوں لگایا, میں نے تو کہا تھا مکھن, یہ والا کینسل ہو گیا, مکھن لگاؤ اب ان کے لیے. تو اس پہ بھی خود پہ بھی مکھن لگانا پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی مکھن لگانا پڑتا ہے. پھر وہ ڈبل روٹی کے 2-3 پیس بمشکل کھائے گا, پھر 1 آدھ کوفتہ لنچ میں لے کے چلا جائے گا. تو بچے جب زیادہ ہوتے ہیں لڑتے ہیں آپس میں, مائیں پریشان کہ ہاں یہ تو لڑائی کے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا, او بھائی اس کو لڑنے دو بچوں کو, بیٹے آپس میں لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, یہ لڑے گا اس میں کانفیڈینس, ابھی بھائیوں سے لڑ رہا ہے, یہ وہ لڑائی نہیں ہے, یہ تو بچوں کی لڑائی ہے, یہ لڑنے دو, اس پہ ان کے اندر برداشت پیدا ہوگی اس لڑائی کے نتیجے میں. سمجھتے ہو, تھوڑے سے بڑے ہونے تو پھر ان کو سکھاؤ کہ کھلانا سیکھو, تو تھوڑی سی تربیت تو کرنی پڑے گی نا. بالکل ہی تربیت سے غافل ہو گئے پھر تو چور ڈاکو ہی بنیں گے, وہ تو ایک بھی چور ڈاکو بنے گا. تو پھر یہ بڑے ہوں گے, پھر میں تو جتنے فیملی والے لوگ ہیں نا جو بہنوں کا خیال رکھ رہے ہیں, بھائیوں کا, وہ اکثر 100% نہیں, اکثر وہی ہے جن کے بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. ان میں پھر یہ ظرف ہوتا ہے بہنوں کا خیال بھی کرنا ہے, بھائیوں کا خیال بھی کرنا ہے, عید بقرعید پہ اس کے یہاں بھی گوشت پہنچانا ہے, اس کے یہاں بھی گوشت پہنچانا ہے, اس کی بھی دعوت کرنی ہے, یہ سب زندگی ہوتی ہے, اس میں انسان کا ضرب بڑھتا ہے. پھر یہ میدان میں لڑے گا بھی, ٹھیک ہے نا, کیا کرے گا. اور یہ ڈبل روٹی میں صبح سے گھنٹہ مکھن اور جیم میں 1 گھنٹہ لگا دیا, کم وقت یہ میدان جنگ میں لڑے گا. ابھی نندن کو چائے پلائے گا, یہ تو وہاں بھی جائے گا نا, اگر جہاز لے کے چلا گیا تو ابھی نندن اس کو اتار لے گا. کسی نے بتایا ابھی نندن ہے, ابھی نندن نہیں ہے, صحیح تلفظ کیا ہے بھائی, ابھی نندن, تو وہ اتار لے گا اس کو. پھر اس کو جب لے کے جائیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے ڈبل روٹی پہ چائے لگائیں یا ڈبل روٹی پہ جیم چاہیے یا مکھن. تو یہ جواب میں کہ مجھے ڈبل روٹی چاہیے, مجھے پاٹھا چاہیے. وہ کہے گا تو یہاں پراٹھے کھانے نہیں آیا, یہ تیرے کو تمیز سے جو پلا رہے ہیں نا پی لے, یہ تیری نانی کا گھر نہیں ہے. تو ایسے چھوئی موئی فوجی بنے گا وہ, تو سلیکشن ہی نہیں ہوگی آرمی میں اس کی. تو حضرت علی کے کتنے بیٹے میدان میں شہید ہوئے ہیں, 30. کہتے ہیں کل ٹوٹل تھے کتنے نہیں پتا, لیکن 30 تو صرف میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو وہ بھی فخر بنیں گے, قابل فخر ہوں گے قیامت کے. تو یہ جو ولیمے پہ اتنی ترغیبیں اور اتنی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اصل میں یہ نکاح کی ترغیب دی جا رہی ہے. کس کی, نکاح. اور نکاح کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا, روایت میں آتا ہے مسجدوں میں نکاح کرو. تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ اس عمل کو لوگ عیاشی نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھیں. تو نیک لوگ اس میدان میں آگے بڑھیں. آج عیاش لوگ بڑے ہوئے ہیں. دوسری شادی اکثر ناکام کیوں ہو رہی ہے, دوسری شادی کے بعد زیادہ تر میرے پاس جو خبریں ہیں وہ واقعی یہی ہیں کہ یا تو پہلی پہ ظلم ہوتا ہے یا دوسری پہ. وجہ کیا ہے, سنجیدہ لوگ اس میدان میں آگے نہیں آ رہے. الٹے اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ آئیں گے تو وہ پھر یہی ہوگا. تو شریف شرفا آپ جیسے نیک شریف لوگ آئیں گے تو پھر اچھا کام ہو جائے گا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, کہاں چلی گئی, یہ ولیمہ کا انہوں نے پوچھا تھا. تو ولیمہ اس سنت ہے تو وہ رخصتی کے بعد ہی ہوتا ہے, اس سے پہلے ویسے ہی ہے, وہ ولیمہ نہیں ہے. یہ پھر بعد میں بتاؤں گا بھائی. کینگرو کا گوشت کھانا جائز ہے, باقی 2 سوال کا جواب بعد میں دوں گا کسی وقت. کینگرو کھا سکتے ہیں, بڑی عجیب چیز ہے کینگرو. آپ کے بیان سے متاثر سے مجھے یاد آیا, آج ایک ہندو لڑکی کا فون آیا, 18 سال اس کی عمر. اس نے میں نے اس کی پرمیشن سے, میں نے کہا تھا میں یہ واقعہ آپ کا بیان میں بیان کر دوں, اس نے پرمیشن دی ہے تو بیان کر رہا ہوں میں. تو آج ہی کا واقعہ ہے. تو اس نے بتایا کہ میں آپ کے بیان سن کے الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا. یہ میں تعریفیں نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں نا مجھے لطیفے اور بس یہ وہ اس طرح کے بہت سے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں, ابے یہ کیا بیان کرتا ہے, ابے تو ادھر ادھر کی لطیفے. تو بھائی یہ لطیفے سن کے ایک لڑکی کیا ہو گئی, مسلمان ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے ہم صحیح نہ کرتے ہیں, اللہ نے اس کو لیکن انہیں لطیفوں سے ہدایت دے دی. تو میں اس لیے یہ مزاح کی باتیں کرتا ہوں. لوگ پہلے ہی ڈپریشن, گھروں میں پٹ کے تو آئے ہوتے تم لوگ بیان میں, ہمیں پتہ ہے تم لوگ کیوں آئے ہو بیان میں. تمہاری بیوی نے تمہیں خوش رکھا ہوا ہوتا ہے, یہاں کیوں آتے ہیں, وہیں بیٹھے ہوتے. یا تو چھڑے چھاٹ ہیں جو شادی کی بات سننے آ جاتے ہیں, یار ابا شادی تو کرا نہیں رہے تو بات تو سن لینا. تو بہت کم بیچارے 2-4 ہوں گے جو اخلاص اور للہیت کے جذبے سے آ رہے ہیں. اور ہم بھی اس بہانے کچھ دیر گھر سے باہر بیٹھ جاتے ہیں. ہم بھی جو یہاں بیٹھ کے جو بیان کر رہے ہیں تو کچھ دیر اچھا بہانہ ہے نا گھر سے باہر نکلنے کا. بیگم آج بیان ہے, گھر والوں کو بولتے ہیں نہیں بیان ہے بھائی, بیان میں کیسے نہ ہو. تو ایک اچھی عزت بھی رہ جاتی ہے انسان کی, بیان بھی ہو جاتا ہے. تو اب دیکھو لوگ پہلے ہی بیچارے ڈپریشن, اسٹریس. تو میں یہاں آپ کو جہنم کی خوف دلا کے اور آدھا کر دوں, وہ بھی ضروری ہے, قرآن نے بیان کیا ہے, لیکن زمانے کے حساب سے بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. لوگ بیچارے پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں.
تو ہر عالم کا اپنا انداز ہوتا ہے. بعض پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے, وہ ڈراتے زیادہ ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. بعض پہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی محبت سے کسی طریقے سے جو ہے وہ کسی اور طریقے سے لے آؤ, یعنی بیان میں دوبارہ آ جائیں شوق سے سننے کے لیے, اسی بہانے آ جائیں کہ چلو 2-4 لطیفے سننے کو مل جائیں گے, تو آ تو جائیں نا. تو لطیفوں میں 2-4 اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں نا. تو وہ بیچاری لڑکی مسلمان ہوئی تو اس کی قربانی جو بیان کرنے کی چیز ہے اس کی قربانی. وہ مسلمان ہوئی, جامعہ حفصہ میں ایڈمیشن لیا, ابا کو پتہ چل گیا, ابا نے اس کو بہانے سے بلایا. جو لبرل جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام مسلمان اتنی سختی کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان غیر مسلم ہو جائے تو اس کو ہونے نہیں دیتے. بھائی آپ اپنے گریبان میں دیکھو کہ آپ کیا کرتے ہو. یہ جو آپ کہتے ہیں نا مذہبی آزادی کوئی نہیں دیتا. آزادی دے رہے ہو تو جو ہندو مسلمان ہو رہے تو ہونے دو نا اس کو. تو بچی مسلمان ہوئی, اس نے مجھے واقعہ بتایا کہ میرے والد نے مجھے بلایا بہانے سے کہ وہ بیٹا کچھ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے بے ہوش کر دیا اور اٹھا کے پتہ نہیں سندھ کے کسی گاؤں میں پہنچوا دیا. تو یہ بچی بھاگی ہے پھر وہاں سے. 17-18 سال کی بچی کے لیے گھر سے اللہ کے اس پہ بھاگنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پوری دنیا اندھیری ہو رہی ہے نا سامنے, کتنے خطرناک, کہ کیسا مضبوط ایمان. ہم تو سوچ رہے تھے کہ یار ہم لوگوں نے اسلام قبول کر کے تیر مار لیا ہے, ہمارے تو والدین مسلمان تھے, تو اسلام تو ان کا ہے, قربانی تو ان کی ہے. ایسے بہت لوگ ہیں. تو یہ بچی بھاگی ہے بیچاری, اور بھاگ کے اس نے کہیں بنوری ٹاؤن کے کسی بڑے عالم سے ان کا رابطہ ہوا. خیر پھر اس نے بتایا کہ بس میں اس کو لے کے جا رہے تھے کہیں, دوبارہ رشتہ داروں نے پکڑ لیا, بس میں ڈال گئے, بس سے اتر کے بھاگ گئی ہے. اور اب جا کے الحمدللہ اس نے بنوری ٹاؤن میں کہیں پناہ لی ہے. اللہ تعالیٰ بنوری ٹاؤن کو ان کے علماء کو جزائے خیر دے. وہاں غیر مسلم کوئی بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے نا تو بنوری ٹاؤن میں اس کے لیے بہت اچھا انتظام ہے. گرو مندر پہ جو ہے نا بنوری ٹاؤن, یہ میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم لڑکیاں مسلمان ہونا چاہتی ہیں لیکن ان کو تحفظ نہیں ملتا, قتل کر دیتے ہیں لوگ ان کو, ان کے رشتہ دار مار دیتے ہیں. تو بنوری ٹاؤن میں الحمدللہ وہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں, تحفظ بھی دیتے ہیں. تو اس بچی کا الحمدللہ کہیں انہوں نے نکاح بھی کرا دیا ہے, یہ پتہ نہیں ہونے والا ہے. تو میں نے اس سے اجازت لی تھی, میں نے کہا آپ کا واقعہ میں بیان کروں گا, آج ہی کی بات ہے اور زیادہ پرانی, تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. تو یعنی بیان سے پہلے کی. تو کتنا بڑا حوصلہ ہے آپ دیکھو. تو ہم کو یعنی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں. تو اچھا کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ لطیفے وطیفوں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم تو بہت ٹوٹا پھوٹا کام کر رہے ہیں, جو اصل کام تو دوسرے علماء کر رہے ہیں, جن کے ہزاروں نے جن کے ہاتھ پہ توبہ کی. ہمارے تو ہزاروں نہیں ہوں گے, 2-4 ہی ہوں گے, صحیح ہے نا. لیکن وہ 2-4 بھی ہیں نا, کم از کم 2-4 بھی ہیں تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. تو یہ نا کیا کریں, یہ لطیفے شادی یہ وہ ٹوپی, فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. اگلے ہفتے میں پھر خطرناک قسم کا بیان کر دوں گا تو پھر آپ بولو گے یار یہ کیا ہو گیا. آپ بولو گے گھر میں زیادہ سکون میں تھے ہم لوگ. آپ کیا بولو گے؟ گھر میں ہم زیادہ سکون میں تھے. اچھا بھائی گارڈن, ابے یار یہ رومن میں لکھتے ہیں, پھر رائٹنگ بھی ایسی ہوتی ہے. قدم اٹھائے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے. آپ کے بیان سے متاثر ہو کہ میں نے قدم اٹھایا جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے. 17 جولائی کو میرا نکاح ہوا تھا. جس سے نکاح ہوا ہے وہ طلاق یافتہ ہے, عالمہ ہے, اور مجھ سے عمر میں بھی بڑی ہے 1 سال. اس رشتے میں جو محبت اور کنڈیشن قائم ہوئی بیگم کا شوہر سے, وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, میں نہیں بتا سکتا. یعنی بہت زیادہ کامیاب شادی ہوئی. ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے نا. کہاں ہے یہ بندہ, کہاں گیا؟ آپ ہے نا, آپ آ جاؤ یار. یہ بڑا اچھا, انہوں نے طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح کیا ہے, ماشاء اللہ بچہ بھی ہے اس کا. چلو طلاق اپنی عمر میں بھی زیادہ, 2 دانت کا بالکل جوان آدمی ہے, اچھا والا خوبصورت ماشاء اللہ. اچھا بھائی, معاشرے سے تنگ آ کے اس کی ساری امیدیں ختم ہو گئی تھیں. بیگم کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ طلاق یافتہ تھیں اور ساری امیدیں, نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں اور اپنی زندگی سے ہار بیٹھی تھی. آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میں بہت خوش ہوں. میرے لیے نصیحت اور دعا کر دیں. بھائی آپ کی اہلیہ کو بھی میری طرف سے بہت دعائیں, اور آپ کو بھی میری طرف سے بہت دعائیں. تو بھابھی کو بھی دعائیں دے دیے گا ہماری طرف سے, بلکہ ریکارڈ ہو رہا وہ ریکارڈ ہی سنا دیے گا. اور اللہ تعالیٰ, اب بھابھی کو ایک بات کہیے گا
کہ جیسے آپ نے ان کو ایک شیلٹر دیا نا, تو 2-4 کو اور بھی آپ دے سکتے ہیں, تو اس میں رکاوٹ کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی وائف بہت خوش ہیں کہ میں نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں اور ماشاءاللہ 2 دانت کا پلا پلا ہے, میں تو چاہ رہا تھا ویڈیو کی دکھا دیتے, کیمرے میں آ جاتے, آ نہیں سکتے, شرما رہے ہیں. ابھی ہے نا ولیمے میں کتنا ہے, آ جاؤ دیکھ لو بھائی, پورا 2 دانت کا پلا پلا ہے, آ جاؤ. لوگ سمجھ رہے ہو کہ پتہ نہیں کون ہوگا, یہ دیکھو ان کو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے, میرا ان سے کوئی سلام دعا نہیں ہے, پہلی دفعہ. یہ بھی بیان کے دوران ہی کہیں جب بھی جیسے میں گیا تھا نا بیان سے پہلے, تو یہ مجھے آیا, میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے, تو آپ کی میں زیارت کرا دوں گا. تو یہ مجھے پرچی دی, بڑے 2 دانت. تو مجھے کھیرا لگ رہا ہے مجھے تو یہ. متنبی کا شعر یاد کر لیا کریں, لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوُبَا وَعَلَيْهِمِ أَن يَشْرَبُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا. متنبی شراب نہیں پیتا تھا, لیکن اس کے دوستوں میں شرابی بھی بہت تھے. تو کبھی شراب کھانے جاتا دوستوں سے ملاقات الیک سلیک کے لیے, تو 2 شراب کے پیالے پیش کرتے کہ ایک ہمارے خرچے پہ آپ بھی پی لیں. تو یہ کہتا تھا کہ میرے دوستوں پر لازم ہے کہ مجھے شراب پلانے کی کوشش کریں, کیونکہ شراب ان کی محبوبہ ہے. تو اپنی محبوب چیز اپنے دوست کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں پیش کرتے تو یہ دوستی کے خلاف ہے کہ یار تم اتنے ایک چیز پر مر رہے ہو, شراب پہ, اور اپنے دوست کو لفٹ بھی نہیں کرا رہے, کچھ بھی نہیں. تو ان پر لازم ہے کہ پلانے کی کوشش کریں, اور مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ پیوں. کیوں نہ پیوں, اس کی وجہ بڑی خاندانی بیان کی متنبی نے, شاعر نے. کہتے ہیں شراب کا مقصد ہوتا ہے نشہ, مستی. شراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستی ہو جائے, تھوڑا سا نشہ ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں مجھے جو سرور آتا ہے شراب میں نہیں آتا, وہ تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر لڑتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھسنا, اور تلواروں کی چھن چھن ہو اور تلواروں کی آوازیں ہوں اور گلے کٹ رہے ہوں لوگوں کے. اس منظر میں میں بہادری کے جوہر دکھاؤں, اطربا, ان نیزوں کی جھنکار میں مستی میں آ جاتا ہوں میں. نہیں آ رہی بات. کہہ رہے شراب پی کے بھی کوئی نشہ ہے, کہہ رہے اصل نشے کی چیز یہ ہے. لیکن پھر چونکہ اس شعر میں دوستوں کی انسلٹ تھی نا, توہین تھی, کہ دوست کہیں گے یار تم ہمیں ہماری بے عزتی کر رہے ہو. تو کہہ رہے نہیں, تم جو کر رہے ہو تمہارے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. تم اگر مجھے نہیں پوچھتے تو یہ میری بے عزتی تھی کہ اپنے دوست کو پوچھا نہیں, اور میں نہیں پی رہا ہوں, میں پی لیتا تو میری بے عزتی ہے, کیونکہ مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے, میرے نشے کی چیزیں کچھ اور ہیں. تو عورت کو چاہیے شوہر کو روکے. میں تبھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے میاں کی دوسری شادی کرائیں. اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہ نہ چاہے, ہاں بھائی یہ رے ابو دیکھو دیر ہو گئی نا اب گھر سے, کیا حال ہے, آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ ادھر, آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ. یہ نانی کے جانے کے لیے بیٹھے, امی بلا رہی ہیں. امی کا کام ہے بیٹا بلانا. وہی ہے نا, لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا. متنبی نے کہا تھا نا دوستوں کا کام ہے پلانا, ہمارا کام ہے نہ جانا. تو جب بھی میاں گھر سے باہر ہوگا, عورت کا کام ہے, بھائی گھر والے یہی کرتے ہیں نا, کہاں رہ گئے, تو ان پہ یہی چیز اچھی لگتی ہے. آپ کا کام ہے آپ اپنے کاموں کو دیکھو بھائی, یہ تھوڑی کہ جب آرڈر آیا گھر جا رہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ تو دیکھو عورت کبھی سوگن برداشت نہیں کرتی, وہ اتنی چاہتی کہ میرے میاں ادھر بھی محبت کرے. تو اس پہ یہ خوبی ہے اس کی, اور آپ کی خوبی ہے کیا پرواہ نہ کرو. آپ بولو بھائی بیگم میں ایک اور لاؤں گا, لیکن تم سے محبت میں کمی نہیں آنے دوں گا, یہی میرے خاندانی ہونے کی علامت ہوگی. تو آپ اپنا خاندانی ہونا ثابت کریں. اب مقابلہ سخت ہے, اب آپ جا کے دیکھتے ہیں گھر میں ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ رات کو. ٹھیک, چلو جی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہ نیا آیا ہے یہ والا. اچھا بھائی مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. بٹ کوائن کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ کیا کوئی شخص ان کے چینل مطلب کمپنی بٹ کوائن کے بارے میں نے بیان کیا, ایک ریکارڈ کروایا جمعے کو. اللیگل ہے پاکستان میں, سمجھ رہے ہیں, لیکن حکومت کی قانون سازی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ قانون قومی مفاد عوام کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے یا چند لوگوں کے فائدے کے لیے. تو یہ آپ کو ماہرین معیشت بتائیں گے. صحیح ہے, اس لیے علماء اس بارے میں کیا ہیں, خاموش ہیں. تو کہ یہ عوام کے فائدے کے لیے قانون ہے یا چند مخصوص لوگوں کے فائدے کے لیے, تو یہ علماء آپ کو بتائیں گے. وہ جو ماہر معیشت ہے نا, ان کو کبھی وہ بھی کھلے عام نہیں بتائیں گے, ان کو چھاؤں میں لے جائیں, چائے پلائیں, ان سے بولیں بھائی اس کے کیا ہے, تو آپ کو بتا دیں.